الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وقال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. وقال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم على آله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. اما بعد، ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالی کے لیے ہے، جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے، اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے اور ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور پرنور رحمت کونین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالی کے آخری رسول اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں. اللہ تعالی حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، اولیاء امت پر قیامت تک بکثرت رحمتی اور برکتی نازل فرماتا رہے. آمین. محبت سے ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبل اس کے کہ آج کا یہ عنوان جو
18واں پارہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 1 سے 10 تک کی تفسیر آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ شوال کا یہ مہینہ اور اس کا تیسرا جمعہ ہے 2026 چل رہا ہے۔ آئیے اس کے متعلق سورہ مومنون کی آیت کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہمارا آپ پیارے آقا رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں درود و سلام پڑھنے کی اہمیت فضیلت کو سماعت کرتے چلے۔ درود و سلام کے متعلق کئی احادیث کتب احادیث میں موجود ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے رحمت کونین نے ارشاد فرمایا جب ہفتے کا دن آئے، جس کو انگلش میں سیٹرڈے کہا جاتا ہے، ہفتہ، جب وہ دن آئے تو سرکار رحمت کونین فرماتے اس دن مجھ پر بہت زیادہ تم ایمان والوں مجھ پر درود پڑھا کرو۔ اس لیے ہفتے کے دن یہودی معاذ اللہ ہمارے پیارے آقا رحمت کونین کی شان میں بے ادبیہ کرتے ہیں اور غلط باتیں بولتے ہیں۔ اس لیے سرکار علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو فرمایا ہفتے کے دن مجھ پر تم کثرت سے درود پڑھا کرو۔ اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرماتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ درجات بلند فرماتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں قبر میں آخرت میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے پیارے آقا رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک مرتبہ پھر سے بآواز بلند درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، جیسا ہی رمضان مبارک کا مہینہ گزرا اور شوال کا یہ مہینہ لگا ہے، ہم لگاتار مومن کی صفت اور متقی پرہیزگار بندوں کی کیا عادتیں ہیں، ان کے اندر کیا خوبیاں ہوتی ہے، کیا ان کی صفت ہوتی ہے، جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، ہم اس کی تفسیر کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جب سے یہ مہینہ شوال کا شروع ہوا ہے تو گزشتہ شروعات کے 2 جمعہ میں ہم نے سورہ ال عمران آیت نمبر 138 کی تفسیر کی، جس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے متقی اور پرہیزگار بندوں کی 4 نشانیوں کا ذکر کیا تھا۔ آج ہم 18واں پارہ سورہ مومنون کی ابتدائی 1 آیات سے لے کر 10 آیات کی تفسیر یہ جمعہ سے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، مجھے حق بولنے آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج سے اس جمعہ سے انشاءاللہ جو شوال کا مہینہ چل رہا ہے 2026، اس کا یہ مہینے کا تیسرا جمعہ ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم آج سے سورہ مومنون کی آیت نمبر 1 سے 10 کی تفسیر کریں گے۔ اور اکثر میں ایک بات یہ کہتا ہوں، جہاں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایمانیات کا ذکر کیا ہے، یعنی ایمان و عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، ایمان والوں کیسے رہتے ہیں، اور عقیدے کا ذکر ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ کا ذکر ہے، حلال اور حرام کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، اور اسی قرآن اور احادیث کے ذریعے پھر اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفت کا بھی ذکر قرآن میں کیا ہے۔ ان صفتوں کو سننا، سمجھنا اور ایسی صفتیں اپنے اندر پیدا کرنا یہ اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے جس پہ چاہے، اور جو ان صفتوں کو اپنے اندر پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کو دونوں جہاں میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے۔
لہٰذا یہ آیت مبارکہ یہ وہ مبارک آیت ہے جو میں نے ابھی پڑھنے کا شرف حاصل کیا سورہ مومنون کی، جو ابتدائی 10 آیتیں میں نے پڑھی ہے خطبے کے دوران۔ یہ وہ 10 آیتیں، یہ مبارک وہ آیتیں ہیں جس کے بارے میں آتا ہے ام المومنین طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب صحابہ کرام نے آ کر اور پوچھا کہ یا رسول یا اماں جان، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اماں جان یہ بتائیے ہمارے آقا رحمت کونین کے خلق کیسے تھے، آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی سورہ مومنین کی پہلے 10 آیتیں پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ کہا کیا تم نے یہ سورہ المومنون کی 18ویں پارے کی یہ آیتیں 10 نہیں پڑھی جس میں اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنے نماز میں گڑ گڑاتے ہیں یعنی خوشی اور خضوع کرتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو کسی بیہودہ بات کی طرف توجہ یعنی نہ بولتے ہیں نہ اس طرف جاتے ہیں۔ اس طرح یہ 10 آیتیں پڑھی اور پڑھ کر ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہی میرے آقا کے اخلاق تھے، یہی ہمارے آقا رحمت کونین کے اخلاق تھے۔ لہٰذا قرآن جہاں ہدایت کے لیے آیا ہے، قرآن جو اللہ کا کلام ہے جس کے ذریعے سے بندہ ہدایت پاتا ہے، جس کے ذریعے سے بندہ اللہ کا قرب پاتا ہے، جس کے ذریعے سے بندہ حلال اور حرام کیا ہے یہ سمجھتا ہے، اسی طرح اللہ کا اس کلام قرآن پاک نے آپ کے اور ہمارے یعنی ایمان والوں کے اخلاق اور مزاج کو سدھارنے کا بھی ذریعہ ہے۔ آپ کے اخلاق کیا ہونا چاہیے، آپ کی مزاج کیسی ہونا چاہیے، آپ کے اندر جو ہے خوبیاں کیسے ہونا چاہیے، یہ بھی جو ہے قرآن پاک ہمیں سکھاتا اور سمجھاتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں جو آیت مبارکہ میں نے 10 شروعات کے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، آئیے اس کو ایک ایک کر ہم سمجھتے ہیں۔ اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے جو آیت مبارکہ آ رہی ہے شروعات میں سورہ مومنون کی آیت نمبر 1 جس میں اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، جس کا معنی یہی ہے کہ مراد کو پہنچے ایمان والے، یعنی وہی کامیاب ہے جو ایمان والے ہیں۔ آئیے پہلے اس آیت کی تفسیر کو ہم سمجھتے ہیں۔ دیکھیں اللہ کا کلام ہے اور قرآن کا ایک ایک معنی ایک ایک لفظ میں اللہ نے کئی قسم کا یعنی کئی سمندر اس میں جزم ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کا کلام کی خوبی پھر بھی کوئی اس کو مکمل طور پر سمجھ نہیں سکتا، بتا نہیں سکتا۔ ہاں اللہ جس پہ چاہے اپنا فضل کرے، اللہ اس کے رسول جس پہ چاہے کرم فرمائے۔ پھر ان مفسرین ان علماء کرام نے قرآن کی ایک ایک آیت کی گہرائی میں جا کر اس کا معنی اور تفسیر ہمیں بیان کیا ہے۔ تو پہلی جو آیت ہے 18ویں پارے کی پہلی آیت، ایک ایک آیت کی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے تفسیر کریں۔ اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، بے شک مراد کو پہنچے یعنی کامیاب ہو گئے کون؟ ایمان والے۔ اب یہ آیت مبارکہ اس کو سمجھنے سے پہلے ایک بات یاد رکھ لیں، اب عربی لغت جو ہے کیونکہ قرآن عربی میں اترا ہے اور اس کی لغت کے اعتبار سے یعنی عربی لینگویج کے اعتبار سے، عرب کے بول چال کے اعتبار سے اگر ہم قد، انا، الا یہ الفاظ قرآن میں کہیں پر سنیں، خاف دال قد، حمزہ نون انا، تو لہٰذا یہ جب الفاظ سنیں تو سمجھ جائے اللہ تعالیٰ کچھ خاص بات اور تحقیق شدہ بات جو ہے اپنے بندوں کو بیان کر رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ آیت مبارکہ جو میں نے سورہ مومنون کی آیت نمبر 1 پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، یہاں پر اس آیت میں قد کا لفظ آیا ہے۔ اللہ کے اس کلام سے
قد کا لفظ آیا ہے، معنی یہ ہے کہ تحقیق شدہ بات، کہ ایمان والے ہی کامیاب ہے۔ کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور قرآن پاک کی اس آیت سے یہ بات اچھی طرح ہمیں بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ ابھی اللہ کا کلام ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آج جو حالات دنیا بھر میں مسلمانوں کے ساتھ چل رہے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ چل رہے ہیں، تو کوئی ان حالات کو دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ بھائی خاص طور دنیا بھر میں آپ دیکھ لیں فلسطینوں کے ساتھ کیا حال ہو رہا ہے، لبنان میں کیا حال ہو رہا ہے، اور کہاں کہاں ملکوں میں جہاں مسلمان رہتے بستے ہیں ان کے حالات دیکھ کے، تو ان حالات کو دیکھ کر کوئی یہ نہ سمجھے کہ معاذ اللہ کہ آج کے دور میں کلمہ پڑھنا، ایمان لانا، ایمان پر قائم رہنا، یہ بہت بڑا ہمت کی بات ہے۔ یقیناً ہمت کی بات ہے کہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب میں ایمان کو سنبھالنا ایسے ہو جائے گا جیسا کہ کوئی بندہ ہاتھ میں انگار لے لے۔ یقیناً آج ایسے حالات دھیرے دھیرے پیدا ہو رہے ہیں کہ دنیا بھر میں جو ہے ایمان والوں کو دیکھ کر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھئی ایمان پر رہنا بڑی مشکل کی بات ہے۔ اور پھر قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے ایمان والے ہی بندے کامیاب ہیں۔ حالات تو نہیں بتا رہے کہ ایمان والے بندے کامیاب ہیں، لیکن قرآن تو بول رہا ہے کہ اللہ کے ایمان والے بندے ہی جو ہے کامیاب ہونے والے بندے ہیں۔ تو اب ایک طرف حالات کو سامنے رکھے اور دوسری طرف اللہ کے کلام کو سامنے رکھے، اور بتائیے، آپ کو سوچئے کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ایمان والے کامیاب ہیں اور جو ہے حالات تو نہیں دکھ رہے، تو اب اس کو ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ کامیابی کہتے کس کو ہے۔ یہاں قرآن میں جو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ ایمان والے کامیاب ہے، تو پہلے یہ سمجھنا ہے کہ کامیابی کہتے کس کو ہے۔ تو کامیابی یہ نہیں کہ ایک بندہ اچھا گھر، اچھا مکان بنا لے، یہ دنیاوی کامیابی نہیں ہے۔ اللہ جس کو رزق حلال عطا فرمائے، جائز طریقے سے اگر کوئی بندہ کما رہا ہے، بلڈنگ بنا رہا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ لیکن آج دیکھ لیں آپ کہ کس طرح کی حرکتیں دنیا بھر میں ہو رہی ہے، اور پیسے کمانے کے لیے لوگ کیا کیا نہیں کر رہے ہیں، اور کس کس پر حملے نہیں کر رہے ہیں۔ تو آج میں یہ کامیابی نہیں، کامیابی اصل ایمان والے کی ہے کہ وہ جب دنیا سے جائے تو ایمان سلامت لے کر جائے، اپنا عقیدہ، اپنا ایمان سلامت لے کر جائے، تو ایسا بندہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور اللہ اس کو دنیا میں قبر میں بھی امن و امان سے رکھتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے معاف کر کر جنت میں داخل فرماتا ہے۔ یہ ہے اصل کامیابی۔ جو ہاں یہ فانی دنیا ہے، کون 50 سال 60 سال تک لاش زندگی رہتی ہے، 100 سال پار بھی بہت کم لوگ کر رہے ہیں۔ تو اصل کامیابی یعنی کہ 50 سال 60 سال کی عمر میں آپ نے کامیابی حاصل کر لی ہے، اصل کامیابی قبر کی ہے، آخرت کی ہے، جو ہمیشہ جہاں ایمان والوں کو رہنا ہے وہ اصل کامیابی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ایمان والے ہی کامیاب ہیں۔ اب یہ آیت کا کامیابی کا مطلب آخرت کی بھی ہے۔ اب یہ آیت مبارکہ میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، کہ بے شک جو ہے ایمان والے ہی کامیاب ہے۔ اب حالات کو دیکھتے ہوئے کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی ایمان والے تو پستی میں ہے، تو میں پہلے آپ کو بتاتا ہوں، آپ پہلے ایمان کا معنی، مفہوم اور مطلب کو سمجھیے، پھر اس پر مضبوطی سے قائم رہیے، پھر دیکھیں اللہ کی مدد آپ کے شامل حال کیسے آتی ہے۔ اصل میں ایمان کا معنی اور مفہوم اور مطلب کو ہم نے سمجھا نہیں ہے تو ایمان مکمل طور پر ہماری زندگیوں میں، ہمارے جسم کے اندر، ہماری روح کے اندر داخل نہیں ہوا ہے۔ اس لیے آج بندہ جو ہے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے نظر آتا ہے، ورنہ ایمان جس کے اندر داخل ہو جائے اور مضبوطی کے ساتھ بندہ جو ہے اس پہ قائم اور دائم رہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہر حال میں کامیابی عطا فرماتا ہے، کیونکہ اللہ کا کلام کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو فرما دیا قد افلح المؤمنون، کہ بے شک کامیاب ہے ایمان والے۔ اب اس کو ہم سمجھتے ہیں اس آیت کی تفسیر کو۔ اب غور فرمائے ایمان کہتے کس کو ہے؟
ایمان کا مفہوم کیا ہے، مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے. اور ایمان ایک ایسی دولت ہے کہ ایمان کے بغیر کوئی بھی عبادت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. ایک بات یاد رکھ لیا، چاہے آپ نماز پڑھ رہے، روزہ رکھ رہے ہیں، حج ادا کر رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں، ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں، سب کچھ آپ کے اندر اچھائیاں ہے، لیکن ایمان نہیں ہے تو یقین جانیے آپ کے سارے اچھے اعمال، آپ کے سارے اچھے کام دنیا ہی میں رہ جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کامیاب نہیں ہوگے، یعنی قبر میں اور آخرت میں اللہ آپ کو کامیابی عطا نہیں فرمائے گا. کیونکہ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایمان لائے اور اس پر قائم رہے. ایمان اور عمل یہ دونوں ایک چیز نہیں ہے، الگ الگ ہے. ایمان الگ ہے، عمل الگ ہے. قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتوں میں فرمایا ان الذین آمنوا، کہ بے شک جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، جو اچھے کام کرے وہی کامیاب ہے. اب یہ آیت قرآن پاک کے کئی پاروں میں آئی ہے، ان الذین آمنوا وعاملوا الصالحات، الا الذین آمنوا وعاملوا الصالحات. دیکھیں یہ آیت بتا رہی ہے جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اچھے اعمال کا ذکر کیا ہے تو اس سے پہلے ایمان کا ذکر کیا ہے. تو ایمان کے بعد اچھے اعمال قبول ہے. ورنہ آپ دیکھیں کئی ایک غیر مسلم بھی آپ کو دنیا میں نظر آئیں گے، اس کی عادتیں بظاہر اچھی ہوتی ہے، وہ بڑا نرم دل ہوتا ہے غیر مسلم، مسلمان نہیں ہے. آپ نے کئی غیر مسلموں کو دیکھا ہوگا، نرم دل بھی ہوتے ہیں، خیر خیرات بھی کرتے ہیں، لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں، بہت سے اچھے کام کرتے نظر آتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کامیاب ہوں گے قبر میں اور آخرت میں، ایسا نہیں ہے. کیونکہ کامیابی کے لیے عمل نہیں، ایمان کا ہونا ضروری ہوتا ہے. جس کے اور آسان کر کر آپ سمجھے کہ اگر کوئی بہت بڑا لیڈر نماز پڑھنے کسی مسجد میں آ جائے اور شیروانی ٹوپی پہن لے اور نماز پڑھے اور نماز پڑھ کر باہر نکلے اور کسی عام مسلمان سے بھی پوچھے کہ بھائی اس کی نماز قبول ہوگی جو اس نے آ کر نماز پڑھی ہے مسجد میں، تو کہے گا نہیں بھائی اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ کیا اس نے قیام نہیں کیا، رکوع نہیں کیا، سجدہ نہیں کیا، ٹوپی نہیں پہنی اور مسلمان جیسا لباس نہیں پہنا؟ تو ایک عام مسلمان بھی یہ کہے گا بھائی اس نے عام مسلمان جیسا لباس بھی پہنا ہے، ٹوپی بھی پہنی ہے، قیام بھی کیا ہے، رکوع بھی کیا ہے، سجدہ بھی کیا ہے، لیکن پھر بھی اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ عبادت کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے، اور ایمان والوں کی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. تو اب یہ مثال سے میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوگا میں کہنا کیا چاہتا ہوں. اللہ قرآن میں کہتا ہے قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہیں. تو پہلے ایمان کو آپ سمجھیے، ایمان عمل کا نام نہیں ہے، ایمان عقیدے کا نام ہے. ایمان نماز روزہ حج زکوٰۃ کا نام نہیں، ایمان یقین کا نام ہے. اب جس کا عقیدہ، جس کا یقین مضبوط ہوگا تو اس کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئے. اس لیے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ مومن کی پہلی آیت میں ایمان کا ذکر کیا، نماز کا ذکر نہیں کیا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھنے والے کامیاب ہیں، روزہ رکھنے والے بندے کامیاب ہیں، حج کرنے والے بندے کامیاب ہیں، بلکہ اللہ نے پہلے ایمان کا ذکر کیا اور فرمایا ایمان والے بندے کامیاب ہیں. ابھی بات کو سمجھ رہے ہوگے کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے. اب میں پہلے ایمان کی بات آپ کے سامنے اور کلیئر کرتا ہوں. چلے ٹھیک ہے، میں نے کہا ایمان کا مطلب کیا ہے. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ نے ایمان لایا ہے، تو ایمان کا معنی کیا ہے؟ ایمان یہ عربی لفظ ہے، اس کا اردو میں اس کا مطلب سمجھائیں گے آپ. تو آج ہمارا حال یہ ہے کہ اس کا مفہوم اور مطلب شاید ہی 4-5 لوگ بتا سکیں گے ایمان کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے. لیکن آج جو ہے دین سے دوری، قرآن اور احادیث سے دوری مسلمانوں کے حالات، اصل وجہ یہ ہے جو بگڑ لگے ہیں. ان کو فلم ایکٹروں کے نام تو معلوم ہوتے ہیں، کرکٹروں کے نام تو معلوم ہوتے ہیں، اس کا معنی مطلب معلوم ہوتا
ہوتا ہے، لیکن جو ہے ایمان کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ ہمارے حالوں پر رحم فرمائے، اللہ ایمان والوں کو دین سے محبت عطا فرمائے، قرآن و حدیث سے محبت عطا فرمائے۔ تو لہٰذا میں ایک لفظ کو تھوڑی سی تفسیر کر کے، کیونکہ آج کا میرا عنوان ہے سورہ مومن کی جو 18واں پارہ ہے سورہ مومن، اس کی 1 آیت سے لے کر 10 آیت کا معنی اور مفہوم بتانا، یہ آج کا میرے جمعے کا ٹاپک ہے۔ اور یہ جمعہ اگر ختم ہو گیا ٹائم تو انشاءاللہ اللہ زندگی رکھا تو اگلے جمعے کو بھی میں اسی ٹاپک کو آگے بڑھاؤں گا۔ اب آئیے، یہ شروعات کے 10 آیتیں سورہ مومن 18 پارے کے شروعات کے 10 آیتیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفت، ان کی خوبیوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک ایک آیت کی تفسیر میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی آیت ایمان، اللہ کہتا ہے ایمان والے کامیاب ہیں، اور ایمان کتنی بڑی دولت ہے، میں اس کی ایک مثال دے کے آپ کو سمجھا دیا ہوں۔ ایمان والوں کی عبادتوں کو اللہ قبول فرماتا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، ایمان کا معنی کیا ہے؟ ایمان جب اتنی ضرورت کی چیز ہے، ایمان کا معنی کیا ہے؟ تو ایمان کا پہلے مطلب سمجھیے، ایمان کا مطلب ہے مان لینا۔ ایمان کا معنی کیا ہے؟ کسی چیز کو مان لینا، اور اس ماننے میں یوں سمجھیے کہ 1% کا بھی شک نہ ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ مان تو لیا لیکن 1% شک ہے، 99% تو سمجھ رہا ہوں، 1% مجھے سمجھ میں نہیں آیا، تو اس کو ایمان نہیں کہتے۔ جہاں 100% ہو، اس کو آپ نے اس مان لیا ہو، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ تو ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ماننا، مان لینا۔ اب دیکھیں، ایمان کا مطلب دوسرے اور آسان کر میں سمجھاتا ہوں۔ ایمان کا ایک مطلب ہے ماننا، دوسرا مطلب ہے یقین۔ اچھا، یقین میں بھی جو ہے نا 50-50 نہیں، یقین، ایمان کا ایک مطلب ماننا بھی ہے، ایمان کا ایک مطلب مکمل یقین۔ اب یقین کس کو کہتے ہیں؟ کوئی چیز آپ نے سنا تو آپ نے کہا مجھے کوئی یقین نہیں ہو رہا، 50-50 مجھے یقین ہے۔ کسی چیز کے بارے آپ نے سنا، دیکھا نہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے 50-50 یقین ہے، تو لہٰذا یہ ایمان نہیں چلے گا۔ اگر آپ کہیں گے نہیں 90% مجھے یقین ہے، 10% نہیں ہے، تو بھی آپ کا یہ ایمان، ایسا ایمان لانا بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ بلکہ آپ کہیں گے مجھے 99% پورا یقین ہے اور 1% یقین نہیں ہے، تو بھی آپ کا ایمان اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، کیونکہ ایمان کا معنی ماننا ہے، ایمان کا معنی مکمل یقین کرنا ہے۔ تو یقین میں 1% شک نہ ہو اور پورا 100% جہاں جس بات پر یقین ہو جائے اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اب قرآن کہتا ہے ایمان والے بندے کامیاب ہیں، تو پہلے ایمان کا مطلب یقین، ایمان کا مطلب ماننا، تو یقین اور آپ کے ماننے میں 1% کا بھی شک نہ ہو تو آپ کا ایمان مکمل ہوا، آپ واقعی ایمان والے ہیں، اور یہی ایمان اور یہی یقین اللہ قبول فرماتا ہے۔ اب آئے ایمان کا 2 معنی، ماننا اور یقین کر لینا، یہ میں نے آپ کو سامنے بتا دیا ہے۔ تھوڑا آگے بڑھتے، کس کو ماننا ہے اور کس بات پر یقین کرنا ہے؟ جب ایمان کا مطلب ماننے کے ہے، ایمان کا مطلب یقین کرنے کے ہے، پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ مولانا کس کو ماننا ہے اور کس بات پر یقین کرنے کا نام ایمان ہے؟ تو آئیے، اب یہ میں نہیں کہتا، قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کی کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایک جگہ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسولی۔ اب دیکھیں سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے جس میں اللہ فرماتا ہے ایسا کہو، ایمان والوں کو کہہ رہا ہے تم ایمان لائے تو ایمان لانے والے کیا بات کہا کرو، تو اللہ فرماتا ہے ایسے ایمان لاؤ جیسا کہ آپ قرآن میں اللہ کہتا ہے میں نے ایمان لایا اللہ پر۔ اب میں نے آپ کو بتا دیا ایمان کا مطلب کیا ہے، ماننا، یقین کرنا۔ اب اللہ کو ماننا اور فرشتوں کو ماننا،
کہ نہ اللہ کو آپ نے دیکھا ہے نہ فرشتوں کو آپ نے دیکھا ہے، لیکن ایمان کے بارے میں قرآن میں سورہ بقرہ میں اور جگہ اللہ فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، اور یہ وہ لوگ ہیں ایمان والے جو غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں، غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ تو ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ایک لیکن مانتے ہیں اور یقین بھی کرتے ہیں۔ ماننا یقین کرنا یعنی ذرہ برابر شک نہیں کہ ہم معاذ اللہ یہ نہیں کہتے نہیں اللہ دو ہو سکتے ہیں، معاذ اللہ دوسرا خدا بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے، نصرانیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ ایمان والوں کا یہ عقیدہ نہیں، ایمان والے اللہ کے بارے میں کہتے ہیں لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ اس کے کوئی ماں باپ ہے، نہ اس کو کسی نے جنا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے۔ تو لہذا لم یلد ولم یولد یہ زبان سے کہنا اور ہے، دل سے یقین کرنا اور ہے۔ تو لہذا ایمان، پہلے میں اس کو آسان کر کے میں سمجھاتا ہوں، اللہ کو ایک ماننا، تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانا کہ تمام نبی تمام رسول یہ اللہ کے بھیجے ہوئے خاص بندے ہیں، نبی ہے رسول ہے، اس پر ایمان لانا، اور فرشتوں پر ایمان لانا، جنت پر ایمان لانا، دوزخ پر ایمان لانا، اور جو ہے مرنے پر ایمان لانا، مرنے کے بعد قیامت ہوگی، حساب و کتاب ہوگا، اس پر ایمان لانا، اور اس کے بعد جو ہے یا تو اللہ اپنے فضل سے جنت میں ڈالے، اپنے حساب سے دوزخ میں ڈالے۔ یعنی ان تمام باتوں کو صرف زبان سے بولنا نہیں، دل سے یقین بھی کر لینا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایمان کا معنی کیا ہے؟ زبان سے اقرار بھی کرنا کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، اور اسی بات کا دل سے یقین بھی کرنا۔ ایک بندہ زبان سے تو اقرار کرے کہ اللہ ایک ہے، لیکن دل میں شک رہے کہ دل میں کہنے بھئی اللہ کے علاوہ اور دو خدا ہو سکتے ہیں، معاذ اللہ تین خدا ہو سکتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی اولاد ہو سکتی ہے، یہ اللہ کو ماننا نہیں ہوا۔ یعنی زبان سے تو کہہ رہا ہے کہ اللہ ہے، لیکن دل میں کہہ رہا ہے کہ نہیں دو ہے، اس کی اولاد ہے، اس طرح کی باتیں کرنا یہ ماننا نہیں ہے، بلکہ اللہ کو اپنی ذات و صفات میں تنہا ماننا، ایک ماننا، اور اس بات کا اقرار زبان سے بھی کرنا، دل سے یقین کرنے کا نام، اسی بات کا نام ایمان ہے۔ یعنی زبان سے اقرار کرنا، دل سے یقین کرنا، تصدیق باللسان اور تصدیق بالقلب یقین، یعنی زبان سے اقرار کر رہے ہیں ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، تمام نبیوں رسولوں فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، جنت پر، دوزخ پر، تقدیر پر، موت پر، حساب کتاب پر، اس ساری باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ تو رہے ہیں زبان سے کہ ہم ساری باتوں پر ایمان لاتے ہیں، آپ ان باتوں کا یقین دل میں بھی ہے۔ اور میں نے بتایا ابھی آپ کو شروعات میں، یقین ایمان کا ایک لفظ معنی ہے یقین، اور یقین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 90% یقین ہے، 50% یقین ہے، نہیں، مکمل یقین جس بات پر آ جائے اس کو ایمان کہتے ہیں، اور اسی کو عقیدہ کہتے ہیں۔ اور ایسے ہی ایمان کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے قد افلح المؤمنون، بے شک کامیاب ہوئے ایمان والے، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ تو لہٰذا ایمان کا مطلب کیا ہے؟ زبان سے اقرار کرنا اور دل سے یقین کرنا۔ کس بات کا اقرار؟ اللہ ایک ہے، اس کی ذات و صفات میں وہ تنہا ہے، اور رسول، نبی، فرشتے، جنت، دوزخ، اب یقین جانے میں اسی ایمان پر اگر بات آ جائے تو ہم یہاں خالی ایک لفظ پر میں اللہ کے فضل اور اس کی عطا سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایمان پر ہی میں گھنٹوں نہیں کئی جمعے تقریر کر سکتا ہوں۔ یعنی یہ ایک ٹاپک ہے، ایک ایسا سبجیکٹ ہے، ایک ایسا موضوع ہے جو آج ہمیں مکمل طور پر کھل کر سمجھنا چاہیے، اور ایمان اور عقیدے کو سمجھنا چاہیے، اور ایمان والے ہی بندوں کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھیں ایمان کے بارے میں آ گیا، ایمان کہتے ہیں یقین کو، ایمان کہتے ہیں ماننے کو، ایمان کہتے ہیں زبان سے اقرار کرنا اور دل سے یقین کرنے کو۔ اب آئیے، اگر ایک بندہ کہے کہ اللہ میری ساری باتوں پر تو ایمان لایا ہوں، میں مانتا ہوں اللہ ایک ہے، میں مانتا ہوں تمام نبی اور رسول اللہ کے بھیجے ہوئے بندے اس کے خاص بندے ہیں، رسول ہے، نبی ہے، فرشتوں کو میں نے دیکھا نہیں لیکن مانتا ہوں، جنت دوزخ دیکھا نہیں لیکن مانتا ہوں، موت پر یقین ہے، آخرت پر یقین ہے، حساب کتاب پر یقین ہے، تقدیر پر یقین ہے۔
تو میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے ساری باتوں کا، لیکن خالی زبان سے ان باتوں کو بولنا کافی نہیں ہوگا، ان باتوں پر دل پر یقین، اور یقین بھی اپنی طرف سے نہیں، ایسا یقین رکھنا ہے جیسا یقین کرنے کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے۔ آپ کہیں گے کہنا کیا چاہتے ہیں آپ، تو میں آپ کو آسان کر آسان اردو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اور اس کا زبان سے اقرار بھی کر رہا ہے اور دل سے یقین بھی کر رہا ہے کہ اللہ ہے اور میں اسی کی عبادت کرتا ہوں، لیکن آپ کے صرف اتنا کہنے سے آپ کے دل میں ایمان نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کو ایک ماننا ہے نا، وہ ماننے کا طریقہ جو ہے وہ مصطفیٰ کریم نے جو بتایا ہے، علماء مشائخین نے جو بتایا ہے، اس طریقے سے اللہ کو ایک مانو گے تو آپ کا ایمان قبول ہوگا، اور آپ کا یہ دعویٰ کہ اللہ ہے اور ایک ہے، میں اسی کی عبادت کرتا ہوں، تو آپ کے لیے لازم ہے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے صفات کے بارے میں جانے۔ ایمان والوں کے لیے کیا لازم ہے؟ اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں جانے، وہ ہے تو اس کی ذات کے بارے میں ہمیں کیا یقین رکھنا ہے، اور اس کی صفات کے بارے میں ہمیں کیا یقین رکھنا ہے۔ یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو آپ کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا ہے، یہ بات آپ کو آسانی سے، کیونکہ ایمان والے ہی بندے کامیاب ہیں اللہ کے بارگاہ میں، اور ایسے بندوں کو اللہ کامیابی عطا فرماتا ہے۔ بھائی اس کی اور آسان مثال لے کر سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں اگر ایک اسکول میں کوئی پروگرام رکھا جائے، اور اس پروگرام میں جو ہے بچوں کو ان کے ہنرمندی کے اعتبار سے وہ اسکول میں جتنے بچے ہیں تو اس اسکول میں کچھ پروگرام میں ان کو ایک تحفہ کے طور پر مٹھائی بانٹی جائے، تو آپ مجھے بتائیے اسکول کے اندر جو مٹھائی بانٹی جا رہی ہے تو یقیناً وہ اسکول کے اندر جو بچے داخلے میں ہیں اور جو بچے اسکول کے اندر ہیں انہی بچوں کو مٹھائی ملے گی، کیونکہ وہ پروگرام وہی اسکول کے تحت ہے، تو اس اسکول میں پڑھنے والے بچوں کو ہی مٹھائی بانٹی جائے گی، اور جو ہے جو کچھ بھی انعام دیا جائے گا اسکول کے اندر۔ اب وہ اسکول کے اندر بچے جو ہے کچھ پڑھنے والے بھی بچے ہیں اور کوئی نہ پڑھنے والے بچے ہیں، کوئی اچھے کلاس میں اچھے اعلیٰ نمبر لانے والے بچے بھی ہیں، اچھا پڑھنے والے ایجوکیشن کو سمجھنے والے بچے بھی ہیں، کوئی نارمل بچے بھی ہیں، لیکن جب مٹھائی بانٹی جائے گی تو اس اسکول میں داخلے میں رہنے والے سارے بچوں کو مٹھائی دی جائے گی۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ اسکول کا تو نہیں ہے، باہر کا ہے لیکن پڑھنے لکھنے میں اچھا ہے اور اچھا پڑھتا ہے، تو اب مجھے بتائیے کہ اس کو مٹھائی دی جائے گی؟ نہیں، کیونکہ بھائی مٹھائی تو اس اسکول کے اندر رہنے والے بچوں کو دی جائے گی، چاہے اچھا پڑھا لکھا بچہ ہو یا نارمل انداز میں بچہ پڑھ رہا ہو، تو مٹھائی تو اسکول میں داخلے والے کو ہی دی جائے گی۔ بس یہ مثال کو سمجھیے، اسی طرح اللہ تعالیٰ جنت میں اسی کو داخل فرمائے گا جو ایمان لایا ہے اور عمل کر رہا ہے۔ اگر عمل میں کمزوری ہو پھر بھی اللہ اپنے فضل سے معاف کر سکتا ہے، کیونکہ بچے اگر کم نمبر لائے اسکول کے اندر تو اسکول انتظامیہ ان کو نکال نہیں دیتا، ان کی تربیت کرتا ہے، ان کو اور اچھا مضبوط پڑھاتا ہے، لیکن مٹھائی تو ضرور دیتا ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی بندہ عبادت میں کمی پیشی کر لے لیکن ہے تو ایمان والا، تو اللہ تعالیٰ جنت کی مٹھائی ایمان والے ہی کو عطا فرمائے گا۔ بہت آسان اردو میں ایمان کی دولت کو آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ایمان کہتے کس کو اور کتنی یہ بڑی دولت ہے۔ تو ایمان والا بندہ ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کامیاب ہے۔ اگر عمل میں کمزوری ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایمان میں کوئی کمزوری نہیں ہونا چاہیے۔ کہ اس کی ایک آسان بتاتا ہوں کہ دیکھیں ایک بندہ ایمان لایا، اور ایمان کا معنی میں نے آپ کو بتا دیا، ماننا، یقین کرنا، کس کو ماننا ہے، کس بات پر یقین کرنا ہے، یہ ساری باتیں میں نے آپ کو سمجھا دیا، لیکن عمل میں سستی کر رہا ہے۔ تو یوں سمجھیے کل قیامت کے دن اگر ایمان تو لایا لیکن عمل میں سستی کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ عمل تو کر رہا تھا، ایمان تو لایا ہے، عمل میں سستی کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی سزا ضرور دے گا، لیکن وہ ہمیشہ بھر کے لیے دوزخ میں نہیں رہے گا۔ سزا مکمل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو پھر دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل فرمائے گا۔ کیوں؟
کس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو وہ ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہ سکتا۔ اگر گناہگار ہے، بے عمل تھا، بے نمازی تھا، سزا ضرور ملے گی، لیکن جو ہے ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا، کیونکہ اس کے دل میں ایمان ہے۔ ایمان والا ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا۔ اللہ اپنے فضل سے معاف بھی کر سکتا ہے اور حضور کی شفاعت سے بھی معافی مل سکتی ہے، لیکن سزا ملنے کے بعد وہ دوزخ میں جنت میں جائے گا۔ اور ایک بندہ عمل تو اچھے ہے، نماز پڑھ رہا تھا، روزے رکھ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے دولت دی تو زکوٰۃ بھی دے رہا تھا، لیکن ایمان اس کا صحیح نہیں تھا، یعنی وہابی تھا، منافق تھا، اللہ اور رسول کے بارے میں غلط باتیں کرتا تھا۔ عمل اچھے ہے، داڑھی بھی رکھ رہا ہے، ٹوپی بھی پہنا ہوا ہے، سارے اچھے اچھے کام کر رہا ہے، لیکن عمل تو بڑے اچھے تھے، عقیدہ صحیح نہیں تھا، ایمان صحیح نہیں تھا، یقین صحیح نہیں تھا، تو ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد صرف چند وقت کے لیے عذاب نہیں دے گا، وہ ہمیشہ بھر کے لیے دوزخ میں جائے گا۔ کیوں؟ آپ کہیں گے عمل تو اچھے تھے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمل تو اچھے کر رہا تھا، تو لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں عمل بعد میں دیکھا جاتا ہے، ایمان پہلے دیکھا جاتا ہے۔ ان کی بات کو آپ سمجھیے، میں کہنا کیا چاہتا ہوں، ایمان کو پہلے دیکھا جاتا ہے۔ ایمان جس کا مضبوط ہو، ایمان جو سلامت لے کر دنیا سے گیا، جس کا یقین اللہ، رسول، فرشتے، جنت، دوزخ اور جو ہے سارے باتوں پر جو اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے اس پر مکمل یقین رکھتا ہو، تو ایمان ہو، عمل میں کمزوری ہو تو اللہ اس کو سزا دے کر ہمیشہ دوزخ میں نہیں رکھے گا، بلکہ جنت میں اس کو واپس بلائے گا۔ لیکن ایک بندہ عمل اچھے کر رہا ہے، عبادت، کام، حرکتیں اچھے کر رہا ہے، لیکن ایمان اس کا صحیح نہیں ہے، عقیدہ اس کا صحیح نہیں ہے، نبیوں اور رسولوں کے بارے میں غلط باتیں کرتا ہے اور غلط باتوں کا یقین رکھتا ہے، تو ایسے بندے کا عمل اللہ قیامت کے روز اس کے منہ پر مار کر اس کو ہمیشہ دوزخ میں بھیج دے گا، کیونکہ ہمیشہ جنت میں رہنا ہے، وہ عمل بعد میں ہے، پہلے ایمان ہے۔ ہمیشہ جس کو جنت میں رہنا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ پہلے ایمان ہے، عمل بعد میں ہے۔ اور جو ایمان رکھ کر بے عملی کرے سزا ملے گی، لیکن ہمیشہ جنت میں، دوزخ میں نہیں رہے گا، جنت میں رہے گا۔ اور وہ بندہ عمل میں مضبوط ہے، عقیدہ اس کا صحیح نہیں ہے، جیسا کہ آج کے دور کے اہل حدیثوں کو آپ دیکھ لیں، تبلیغی جماعت والوں کو آپ دیکھ لیں، دیوبندیوں، وہابیوں کو اگر آپ دیکھ لیجئے، شیعوں کو دیکھ لیجئے، آپ کو بڑے نیک لوگ ملیں گے، دکھنے میں نماز، داڑھی، اللہ کا ذکر و قرآن پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، تو آپ کہیں گے بڑا نیک بندہ ہے۔ ارے بھائی، آپ دیکھ رہے ہیں، قرآن حدیث سے پوچھو کہ ان لوگوں کا عقیدہ خراب ہے تو کیا ان کے عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئے؟ کہا نہیں۔ کیوں قبول نہیں ہو گئے؟ کہا اس لیے کہ عمل اللہ کی بارگاہ میں بعد میں قبول ہوتا ہے، پہلے اللہ کی بارگاہ میں ایمان قبول ہوتا ہے۔ اہل حدیث وہابیوں کو دیکھ کر آپ یہ نہ سمجھے کہ بڑے نیک آدمی ہے، بھائی جس کا عقیدہ خراب ہو، جس کا ایمان خراب ہو، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ ہاں ایک بندہ ہے جس کا ہے سنی ہے، عاشق رسول ہے، لیکن یقین اچھا رکھتا ہے اللہ پر، رسول پر، بزرگوں کا چاہنے والا ہے، لیکن عمل میں نماز نہیں پڑھ لگا ہے، اللہ نہ کرے نماز نہیں پڑھ لگا ہے، ماں باپ کی خدمت نہیں کر رہا ہے، اس کی سزا ضرور ملے گی۔ ایسا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو سزا نہیں ملے گی اللہ کی بارگاہ سے، لیکن وہ سزا وقتی ہوگی، جیسا آپ کی سزا مکمل ہوئی پھر آپ کو اللہ اپنے فضل سے جنت میں داخل فرمائے گا، لیکن آپ جنت میں ضرور جائیں گے انشاءاللہ۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا ایمان اور آپ کا عقیدہ درست تھا، آپ کا یقین صحیح تھا، اور ایمان والے ہی بندے کو اللہ دنیا میں، قبر میں اور آخرت میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ سمجھے ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ آج جو ہو رہا ہے کہ ایمان ہی پر ہمارا ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، ہمارے یقین ہی کو کمزور کیا جا رہا ہے، اللہ پر، رسول پر، فرشتوں پر جو ہمیں یقین ہونا چاہیے اسی پر ہمارا ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، یقین پر ہی کمزور کیا جا رہا ہے۔ اس لیے آج نئے ہرکنڈے نکل جا رہے ہیں اور نئی باتیں مارکیٹ میں لا کر یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، اس طرح باتیں کر نماز روزے میں تو ہمیں مضبوط کیا جا رہا ہے، لیکن عقیدہ ہمارا کمزور کیا جا رہا ہے، ایمان ہمارا کمزور کیا جا رہا ہے۔ تو یقین جانیے اللہ کی بارگاہ میں میں بار بار کہہ رہا ہوں، عمل بعد میں ہے، ایمان پہلے ہے۔ ایمان کو لٹنے مت دیجیے۔ اس لیے آج سے 100 سال پہلے
امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بریلی شریف یو پی میں جب پیدا فرمایا، اور آپ کے دور میں کون ہے اعلیٰ حضرت جو 14 سال کی عمر میں مفتی بن چکے تھے؟ کون ہے اعلیٰ حضرت جنہوں نے 6 سال کی عمر میں 30واں پارہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، یہ پورا سورہ ہے 30ویں پارے میں، جس میں اللہ فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ حبیب تیرے چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ پیارے تیرے زلفوں کی قسم. یہ آیت سورہ، اس سورے پر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ 6 سال کی عمر میں 2 گھنٹے تقریر کرتے ہیں، اور اس سورے کے ذریعے سے اللہ اس کے رسول کی عظمت کا اظہار فرماتے ہیں. سوچئے کہ یہ ایسے بڑے بزرگ، کیونکہ اللہ اپنے ولیوں کو عام انسانوں کی طرح تو پیدا تو کرتا، لیکن دکھنے میں وہ عام انسان نہیں ہوتے. اللہ ان کے اندر کچھ ایسے کوالٹیز اور ایسے خوبیاں عطا فرماتا ہے جس کو دیکھ کر یہ بندہ کہتا ہے کہ یہ عام انسان نہیں، اللہ کا محبوب نظر آتا ہے. لہذا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آج سے 100-150 سال پہلے جب ہمارے ایمان، سمجھ رہے نا ایمان کتنی بڑی دولت ہے، عمل پہ نہیں. کوئی آ کر آپ کو یہ نہیں کہتا بھائی نماز مت پڑھو، کوئی وہابی آپ کے آ کر یہ نہیں کہتا، کوئی تبلیغی آپ کو یہ نہیں کہتا روزہ مت رکھو، زکوٰۃ مت دیو، حج مت کرو، ماں باپ کو گالی مت دو. یہ کوئی وہابی یہ نہیں کہتا، کیونکہ وہابیوں کو معلوم ہے بدعقیداؤں کو کہ بھائی وہ تو آپ کو نماز کے ذریعے آئیں گے. بھائی نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، اللہ نے دولت دیا تو حج کریے، اور اللہ نے دولت دیا تو زکوٰۃ دیجیے. آپ کو کہیں گے ماں سے اچھی بات کرو، باپ کی عزت کرو، بڑی میٹھی بات کر رہا ہے. تو اس کو کہتے ہیں میٹھی تو بات کر رہا ہے، لیکن کہتا ہے نبی وہ تو ہماری طرح تھے. میں نے کہا یہ نبی پر ایمان لانا تھا، لیکن وہ کہہ رہا ہے آپ کو نبی تو ہماری طرح تھے، ہمارے بڑے بھائی کی طرح تھے. وہ کہہ رہا ہے آپ کو کہ معاذ اللہ کے نبی مر گئے، مٹی میں مل گئے. وہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے نبی کو دیوار کے پیچھے کیا تھا معلوم نہیں ہوتا تھا. اس طرح کی باتیں کر کر نماز کے بارے میں غلط نہیں کہہ رہا ہے، روزے کے بارے میں غلط نہیں کر رہا ہے، حج زکوٰۃ کے بارے میں غلط نہیں کہہ رہا ہے، ماں باپ کے بارے میں بھی غلط نہیں کہہ رہا ہے، اچھے اخلاق کے بارے میں بھی غلط نہیں کہہ رہا ہے، لیکن نبی کے بارے میں غلط کہہ رہا ہے، اللہ کے بارے میں غلط کہہ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ بھائی اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، لہٰذا اللہ چاہا تو جھوٹ بھی بول سکتا ہے، اور نبی تو ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہے. دیکھیں نماز پر حملہ نہیں ہو رہا ہے، اللہ کی ذات و صفات پر اور مصطفیٰ جان رحمت پر حملہ ہو رہا ہے، ان کے بارے میں عقیدہ. جبکہ یہی ایمان ہے اور یہی یقین رکھنا ہے کہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا کوئی نہیں. لیکن حملہ جو ہے کبھی بھی وہابی نماز پر نہیں کرتے. آپ نماز کیسے پڑھ رہے ہیں، آپ کے عقیدے پہ کرتے ہیں، آپ کے ایمان پر کرتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی چوری کو پکڑا، اور چوری کو پکڑ کر ایسی دھلیاں اڑائی، اور قرآن اور حدیث کے ذریعے بتایا کہ اللہ پر ایمان کیسے رکھنا ہے، رسولوں پر ایمان کیسے رکھنا ہے، نبیوں پر ایمان کیسے رکھنا ہے، فرشتوں، جنت، دوزخ، آخرت، حساب کتاب، تقدیر پر ایمان کیسے رکھنا ہے. کیونکہ ایمان جس کا مضبوط رہا وہی بندہ اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو گیا. لہذا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جہاں کتابوں کے ذریعے، قرآن حدیث کے ذریعے لاکھوں لوگوں کے ایمان اور عقیدے کو بچایا ہے، وہاں پر اپنے اشعار کے ذریعے بھی لوگوں کو بتایا ہے. آج کے دور میں سمجھتا ہوں اعلیٰ حضرت نے شعر تو 100 سال پہلے کہا تھا، لیکن میں کہہ رہا ہوں آج کے دور میں یہ شعر بڑا فٹ ہوتا ہے. شاعری جو قرآن حدیث کے مطابق ہو، یہ شاعری اللہ کو بھی پسند ہے اور یہ اس کے رسول کو بھی پسند ہے. جو شاعری جو گانے میں پڑھا جاتا ہے معاذ اللہ، میوزک کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور اس شاعری میں ایل فیل بکا جاتا ہے، وہ شاعری قرآن میں بھی منع ہے، حدیث میں بھی منع ہے. ورنہ آپ دیکھیں حسان بن ثابت، یہ حضور کے صحابی حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ مکے کے لوگ، عرب کے لوگ بڑے بول چال کے اور لینگویج میں، عربک میں بڑے اپنے آپ کو مضبوط پہاڑ کی طرح سمجھتے تھے. ایک عرب کے لوگوں کا حافظہ اتنا مضبوط تھا، ایک نارمل انسان کو بھی لاکھوں نہیں ہزاروں شاعری عربی میں ان کو یاد رہتی تھی.
اور وہ لوگ شاعری میں بھی ہمارے اور آپ کے نبی کی شان میں بیعت بیا کرتے تھے، تو حسان بن ثابت کو حضور نے اجازت دی کہ تم اپنی شاعری میں دین کی خوبی کو بیان کرو، رسول کی خوبی کو بیان کرو۔ شاعری ایسی ہونا چاہیے، وہ شعر میں آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ جو شعر پڑھا جا رہا ہے اس میں اللہ کی تعریف ہو، رسول کی تعریف ہو، قرآن کی تعریف ہو، حدیث کی تعریف ہو، لہذا وہ شاعری اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہے۔ حسان بن ثابت جو ہے حضور کے دشمنوں کے سامنے ٹھہر کر ایسے اشعار پڑھتے تھے حضور کی شان میں، ایسے اشعار پڑھتے تھے حضور کی شان میں۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا حسان جب تو اللہ اس کے رسول کی شان میں اپنے اشعار میں دشمنوں کو جواب دے رہا تھا، جبرائیل تیرے مدد کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے مقدس فرشتے جبرائیل تیری مدد کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ اس سے اندازہ کرے کہ سچا شاعر جو ہوتا ہے، عاشق جو نعت خوانی، یہ قرآن حدیث کی ترجمانی ہوتی ہے، تو جو نعت خوانی کی جاتی ہے قرآن حدیث کی روشنی میں، اللہ اس نعت خواہوں کی بھی مدد فرماتا ہے۔ تو لہذا آج سے 100 سال پہلے اعلیٰ حضرت نے ایک شعر پڑھا تھا، آج کے ماحول میں کہتا ہوں یہ فٹ ہو رہا ہے۔ آپ کے نماز پر حملہ نہیں ہو رہا ہے، آپ کے عقیدے پہ حملہ ہو رہا ہے، آپ کے ایمان پر حملہ ہو رہا ہے، آپ کو غلط باتیں سکھائی جا رہی ہے۔ شرک کے نام پر اللہ کی ذات پر یقین کیسا رکھنا ہے، شرک کا نام دے کر آپ کے یقین پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا ان حالات کو دیکھتے ہوئے امام احمد رضا نے فرمایا تھا، بڑا کمال کی بات، اپنے یوں سمجھے کہ سمندر کو جز میں بند کر دیا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا سونا جنگل، توجہ فرمایا، کیا شاعری ہے! اللہ والوں کی شاعری بھی ایمان کو مضبوط کر دیتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، یعنی آپ کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے کا مال ہو اور آپ سفر کر رہے ہیں، جنگل میں جا رہے ہیں، مال بھرا ہے، اچانک جنگل کا علاقہ ہے، رات اندھیری ہے اور چاروں طرف ڈاکو ہے، کبھی بھی آپ سوئے آپ پر حملہ کرے اور آپ کا مال لوٹ لے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے بتاؤ کہ ایسے حالت میں، یعنی رات کا اندھیرے کا وقت ہو، جنگل کا عالم ہو، لاکھوں روپے تمہارے پاس ہو، کیا تمہیں نیند آئے گی؟ جبکہ تمہیں پتا ہے کہ آس پاس ڈاکو ہے، کیا تمہیں سکون ملے گا؟ بے نہیں، آپ ہوشیار رہیں گے، نظر رکھیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے شاعری میں سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرما رہے کہ تم اپنے ایمان اور عقیدے کے متعلق سوتے نہ بنو، تم جاگتے رہو۔ دیکھو ایک دنیا کا مال ہوتا ہے جو لوٹنے پر ہو سکتا ہے بعد میں اللہ تمہیں عطا فرما دے، لیکن تمہارا عقیدہ، تمہارا ایمان جو اصل دولت ہے اللہ رسول کی بارگاہ میں، لوگ اس کو لوٹنا چاہتے ہیں، اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بارے جب دنیا کا مال ہو تو آپ جاگتے رہتے، سوتے نہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، تو تمہارا جو ایمان ہے وہ جو سب سے بڑی دولت ہے، اس پر ڈاکو حملہ کرنا چاہتے ہیں، اس ایمان کو لوٹنا چاہتے ہیں، اس عقیدے کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے اب ایسی حالت میں تم جاگتے رہیو، مطلب ہوشیار رہو، کسی بد مذہب بد عقیدے کے ساتھ مت رہو، ان کی باتوں میں مت آؤ، اگر ان کی باتوں میں آ گئے تو تمہارا ایمان اور تمہارا عقیدہ خراب ہو جائے گا، کیونکہ ایمان اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑی دولت ہے۔ ہمارے اندر ایمان، یقین، آپ دیکھیں تو میں نے کہا کہ آپ قرآن تو کہتا ہے قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہیں، لیکن ایمان کو ہمارے اندر رہا کہا جا رہا ہے آج کے دور میں۔ آج فیس بک، انٹرنیٹ کے ذریعے، اب آپ دیکھیں ایک بندہ فیس بک پہ یا انٹرنیٹ کے ذریعے آپ کے سامنے ایک مثال دیتا ہے کہ درگاہ جانا شرک ہے، درگاہ جانا شرک ہے۔ اب آپ کو کیا معلوم ہے؟ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی درگاہ جانا شرک ہے، لہٰذا آج کے بعد نہ اجمیر شریف جاؤں گا، نہ 11ویں شریف کروں گا، نہ چھٹی شریف کروں گا۔ اب پہلے تو آپ کے شہد میں زہر دیا گیا، میٹھے میٹھے بات کر بھئی درگاہ جانا کہ ضروری تو نہیں ہے، لہٰذا یہ غلط ہے۔ پھر دھیرے دھیرے کہا گیا دیکھو مدد تو اللہ ہی کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کرتا، لہٰذا تم یا غوث المدد کہہ رہے ہو یہ شرک ہے، یا غریب نواز المدد کہہ رہے ہو یہ شرک ہے، لہٰذا یہ شرک کام چھوڑیے۔ اب بندہ جب سنتا ہے تو فوراً دھیرے دھیرے کہتا ہے ٹھیک ہے، نہ میں فاتحہ دلاؤں گا، نہ میں کسی بزرگوں کے آستانوں پر جاؤں گا۔ پھر دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ آپ کا یقین پر اور کم حملہ وہاں بھی کرتے کہ بھائی یہ اللہ والے تو ہماری طرح تھے، کام انسان تھے، لہٰذا اب آپ کے منہ سے جو ہے غوث پاک کے بارے میں غلط بات
باتیں نکلنا شروع، غریب نواز کے بارے میں غلط باتیں نکلنا شروع، اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں غلط بات، پھر دھیرے دھیرے صحابہ کے بعد اہل بیت، یہاں تک کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں غلط باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ تو ہمارے بڑے بھائی کی طرح تھے، ایک عام انسان کی طرح تھے۔ معاذ اللہ وہابیوں نے ایسی ایسی مثالیں دی ہے جو حضور کی شان کے متعلق نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ بھئی دیکھو ایک پوسٹ مین جیسا ہوتا ہے، جس طرح پوسٹ مین کا کام کیا ہوتا ہے، ڈاکیا گھر سے پوسٹ لیے اور لا کر جو ہے گھر والوں تک پہنچا دے، یہ پوسٹ مین کا کام ہوتا ہے۔ لوگوں نے کہا ہاں یہی کام تو ہوتا ہے پوسٹ مین کا، وہ ڈاکیا سے خط لیتا ہے لہذا گھر تک پہنچا دیتا ہے۔ بس معاذ اللہ وہابی نے مثال، حضور بھی ایسی طرح تھے، انہوں نے اللہ سے کلام لیا ہم تک پہنچا دیا، بس اب ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ اس طرح کی باتیں کر کر بندہ نماز روزے پہ حملہ نہیں کر رہا ہے، حضور کی شان اور مقام اور مرتبے پر حملہ کر کر آپ کے ایمان اور عقیدے کو ختم کر رہا ہے۔ جہاں آپ کا ایمان عقیدہ اللہ اس کا رسول پر کمزور پڑ گیا تو یقین جانیے ساری عبادت ایک طرف ہے، ایمان ہے تو آپ کی عبادتوں پر اللہ قبول فرمائے گا۔ جہاں ایمان پر حملہ ہو گیا، عقیدہ کمزور پڑ گیا، عبادت کتنی بھی کر لیجئے آپ کی عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، آپ کے منہ پر ساری عبادتیں مار دی جائے گی، کیونکہ ایمان والے ہی اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہوتے ہیں۔ بار بار میں کہہ رہا ہوں، دیکھیے میں اور آسان مثال کر کے کہتا ہوں اور آسان کر کے سمجھاتا ہوں۔ کورٹ میں جب کوئی کورٹ میں کیس جاتا ہے عدالت میں تو ایک کیا ہوتا ہے، ایک بندہ دعویٰ کرتا ہے اور ایک بندہ اس دعوے پر ثبوت پیش کرتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں دلیل، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی کہو کہ یہ میرا دعویٰ کہ میری چیز ہے، میرا دعویٰ ہے تو میری یہ چیز ہے، اس دعوے پر میرا کیا ہے، دلیل پیش کرنا، کیونکہ میں نے کہاں خریدا تھا، اس کی رسید کیا ہے، فلا فلا۔ لہٰذا ایک ہوتا ہے دعویٰ، ایک ہوتا ہے اس دعوے کی دلیل، ثبوت، اس کو ثابت کرنے کے لیے۔ تو اب میں آپ کو ایک مثال لے کر سمجھا رہا ہوں۔ کورٹ میں عدالت میں کبھی کیا ہوتا ہے، دعویٰ کرنے والے پر بات نہیں کی جاتی۔ کورٹ میں عدالت میں کوئی بندہ کسی چیز کا دعویٰ کر رہا ہے تو سامنے والا آپ کے دعوے پر بات نہیں کرتا، آپ کے ثبوتوں پر بات کرتا ہے، آپ کے دلیل پر بات کرتا ہے کہ بھائی ثبوت کیا ہے آپ کے پاس، یہ چیز آپ کی ہے، یہ ثبوت میں یہ کمزوری ہے، یہ تو وہاں کی نہیں ہے، یہ وہاں کی نہیں ہے۔ تو کبھی بھی کورٹ میں دعوے پر حملہ نہیں ہوتا، ثبوتوں پر حملہ ہوتا ہے، دلیلوں پر حملہ ہوتا ہے۔ جہاں دلیل کمزور پڑ گئی دعویٰ خود بخود کمزور ہو جاتا ہے نا۔ جہاں دلیل ثبوت کو سامنے والے مٹا دے کہ بھئی یہ دلیل ہے ہی نہیں، یہ ثبوت ہے ہی نہیں، تو دعویٰ خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ تو اب میں یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں، دیکھیں لا الہ الا اللہ یہ دعویٰ ہے، یہ دعویٰ ہے، کتنا بڑا دعویٰ، لا الہ الا اللہ کتنا بڑا دعویٰ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کی لائق نہیں، پھر وہ ایک ہے، تنہا ہے، واجب الوجود ہے، اس کو کسی نے بنایا نہیں، وہ خود سے پیدا ہوا، وہ پیدا ہونے سے پاک ہے، وہ خود سے ہے، ہمیشہ تھا، ہمیشہ رہے گا۔ اتنا بڑا دعویٰ، لا الہ الا اللہ کا دعویٰ کیا ہے، اللہ ایک ہے، خود سے ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ جسم سے پاک، جسمانیت سے پاک، وہ سستی کاہلی سے پاک، وہ ہر عیب سے پاک۔ پھر بات سب سے بڑی ہے کہ وہ ایک ہے، لم یلد ولم یولد، اتنا بڑا دعویٰ۔ اب بھائی آج ہزاروں لوگ اللہ کے علاوہ ہزاروں خداؤں کو ماننے والے ہیں، کئی بتوں کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اب مجھے بتائیے سامنے ہزاروں لاکھوں خدا ہے، معاذ اللہ اللہ کے علاوہ لوگوں نے بنا لیے ہیں کہ یہ خدا سورج خدا ہے، چاند خدا ہے، تارے خدا ہے، آگ خدا ہے، پہاڑ خدا ہے، پتھر خدا ہے، جھاڑ، کوئی جھاڑ کی عبادت کر رہا ہے، کوئی جو ہے سورج کی عبادت، تاروں کی عبادت، چاند کی عبادت کر رہا ہے، اور کوئی جو ہے پتھروں کی عبادت کر رہا ہے۔ ان کے سامنے اچھا وہ عبادت کرنے والے لاکھوں لوگ ہیں، ان کے سامنے یہ کہا جا رہا ہے، دعویٰ ہے کہ نہیں ساری کائنات کو بنانے والا ایک رب ہے، اس کی عبادت کرنی چاہیے، یہ دعویٰ ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں اب دعوے پر کبھی حملہ نہیں ہوتا،
میں نے ابھی یہ بتایا نا کوٹ کی مثال لے کر، حملہ کبھی دعوے پر نہیں ہوتا، دلیل پر ہوتا ہے، ثبوت پر ہوتا ہے. ثبوت کمزور کرو، دعویٰ خود بخود کمزور ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، سمجھیے بات کو، لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے. اتنی بڑی بات بھی سچ ہے، حق ہے، درست ہے کہ وہ اللہ ہے، ایک ہے، خود سے ہے، ہمیشہ تھا، ہمیشہ رہے گا، اسی کی عبادت کرنا ہے. تو اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ یہ دعویٰ جب لا الہ الا اللہ ہے، اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ تو اس دعوے کی دلیل محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لہٰذا تو حملہ کبھی بھی آپ نے غور کیا اللہ کی ذات اور صفات پر نہیں کیا وہابیوں نے، حضور کے بارے میں کہا وہ تو ہماری طرح ہے، وہ ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہے، معاذ اللہ ان کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا، وہ تو یہ ہے اللہ ہے فلاں ہے. میں نے کہا دلیل پر حملہ ہوتا ہے، دلیل کمزور پڑ گئے تو دعویٰ بھی کمزور پڑ جاتا ہے. لیکن سنیوں، عاشقوں، اللہ کا فضل دیکھے کہ ہمارا آقا رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا کوئی نہیں ہے. لہٰذا قرآن کہتا ہے ایمان والوں کو اللہ کامیابی عطا فرمائے گا. یہ کہ بات پر ذرا غور فرمائیے، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ماننا. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ یقین کہنا. اللہ کو مانا ہے، اللہ کو مانا کہ وہ ایک ہے، یقین بھی کرا ہے، لیکن ماننے کا طریقہ کیا ہے؟ بعض لوگ اللہ کو تو مانتے ایک ہے، یقین بھی کرتے ایک ہے، لیکن طریقہ اس کا کیا کرتے ہیں؟ کبھی اللہ میں عیب نکالنا شروع کرتے. یہ ماننے کا طریقہ نہیں رہا. ہاں، عیب نکالنا شروع کر دیتے. کیونکہ وہابیوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ مجھے بتائیے جھوٹ بولنا، کذب جس کو جھوٹ کہا جاتا ہے، یہ جھوٹ عیب ہے یا نہیں؟ ایک انسان اگر جھوٹا ہو جائے، وہ جھوٹے انسان کے بارے میں جو ہے کہا جاتا ہے کہ یار یہ بندہ بڑا، میں نے اس کو لوگ عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے کہ یہ جھوٹا ہے. تو جھوٹ ایک ایسی چیز ہے جو انسان بھی اگر بولے تو اس کی بھی عزت کو گرا دیتا ہے، اس کو بھی جو ہے ختم کر دیتا ہے. لہذا اب مجھے بتائیے کہ یہ کہنا کہ معاذ اللہ کو تو ہم مان رہے ہیں، ایک مان رہے ہیں، عبادت بھی اسی کی کر رہے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ کہنا کہ نہیں بھائی اللہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے. اب مجھے بتائیے اللہ کو ماننا ہوا؟ بھائی اللہ کو جب مان رہے ہو تو ایسے مانو جیسے ماننے کا حق ہے. ایک قرآن پاک کی آیت میں اللہ فرماتا ہے اللہ کو ایسے مانو جیسے ماننے کا حق ہے. تو اللہ کو جب مان رہے ہو ایک، لیکن ساتھ میں کہہ رہے ہو کہ اللہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے. میں نے کہا ایک جھوٹ کسی انسان کے اندر آ جائے تو لوگ اس کی عزت نہیں کرتے، اس کے جو ہے عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے. تو اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے. سنی اور وہابی کا ماننے کا عقیدہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہابیوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ. ہاں، میں کوئی دعوے کی بات نہیں کر رہا ہوں، کے پاس کتابیں لکھی ہوئی ہیں، میرے پاس موجود ہے کتابیں. لہذا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے. تو لہذا اب وہ اللہ کو ماننا ہے. قرآن پاک کی اگر میں آپ کو بتاؤں کہ وہابیوں نے کیا کیا ترجمہ کیا، ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہابیوں نے ترجمہ کیا کہ اللہ مکر کرنے والا ہے. مکر سمجھتے اردو میں؟ دھوکہ دینے والا، مکر کرنے والا. اب مجھے بتائیے سمجھ یار یہ بڑا دھوکے باز آدمی ہے، بڑا جھوٹا مکر آدمی ہے، مکر کرتا ہے یعنی اپنے چہرے بدلاتا ہے. اب مجھے بتائیے قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ یہ کر دینا کہ اللہ تعالیٰ مکر کرنے والا ہے. تو آپ مسلمان بتائیں آپ کے ذہن میں یہ بات کہاں سے فٹ ہو رہی ہے کہ اللہ اور مکر کرنے والا؟ اللہ معاذ اللہ دھوکہ دینے والا، وہ اللہ کہاں ہے جو دھوکہ دے؟ وہ اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے جو مکر کرے؟ لیکن وہابیوں نے ترجمہ کیا ہے قرآن کی آیت پاک کا کہ اللہ معاذ اللہ مکر کرتا ہے، بلکہ اس کا صحیح ترجمہ یہ تھا قرآن کی اس آیت کا، اللہ تعالیٰ جب مشرکین مکر کر رہے تھے، دھوکہ دے رہے تھے کہ حضور کو کس طریقے سے دھوکہ دے کر پلاننگ کر رہے تھے ہمارے نبی کے بارے میں کہ کس طرح سے دھوکہ دے کر آپ کو ہمارے پیارے آقا رحمت کونین صلی اللہ تعالی وسلم کو مارا جائے، ختم کیا جائے. تو اللہ قرآن میں کراتا ہے حبیب یہ مکر کر رہے ہیں.
کس کے بارے میں کہہ رہا ہے اللہ؟ مشرکوں کے بارے میں، کیونکہ مشرکین پلاننگ کر رہے تھے نا ہمارے حضور کو مارنے کی، ختم کرنے کی، پورا دھوکہ دے کر ختم کرنے کی. تو اللہ نے کہا حبیب یہ مکر کر رہے ہیں. بات درست ہے کہ مشرکین پلاننگ کر رہے تھے دھوکہ دے کے ختم کر دیا جائے، مار دیا جائے معاذ اللہ. اللہ فرماتا ہے حبیب جب یہ مکر کر رہے تھے تو آگے فرماتا ہے حبیب میں بھی خفیہ تدبیر کر رہا تھا. یہ جملہ اللہ کے لیے فٹ بھی ہوتا ہے. تو اللہ کے لیے کچھ جملے ایسے ہیں جو بولا نہیں جاتے. پھر ہم اللہ کو ایک تو مان رہے ہیں لیکن ماننے کا حق کیسا ہے وہ پتہ نہیں ہمیں. ایک مان رہے عبادت کر رہے ہیں، کچھ ایسے الفاظ ہیں جو اللہ کے لیے نہیں بولا جائے گا. جیسا کہ آپ دیکھیں بہت سے لوگوں کے منہ سے آپ نے بھی سنا ہوگا یا آپ نے کئی بار یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے لیے بولے ہوں گے. اگر بولا ہے تو ابھی توبہ کر لیجیے آپ بیٹھے بیٹھے، کیونکہ اللہ توبہ قبول فرمانے والا ہے. آپ کو معلوم نہیں تھا کیا اللہ کو میاں کہنا؟ آپ نے کئی بار سنا کچھ جملے ایسے جو اللہ کے لیے نہیں بولے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کو میاں کہنا، اللہ میاں معاذ اللہ، اللہ کو میاں کہنا یہ جائز نہیں ہے. آپ کہیں گے مطلب کیا ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ دیکھو میاں کے اگر معنی دیکھے جائے، کیونکہ ایک لفظ ہے میاں، یہ عربی لفظ ہے، تو اگر عربی میں جا کر اس ڈکشنری میں جا کر اس میاں کا معنی نکالا جائے تو اردو میں اس کے 3 مطلب نکلتے. کتنے مطلب نکلتے میاں کے؟ اردو میں 3 معنی نکلتے ہیں. اور 3 معنی کیا ہے سنیے آپ، اللہ اکبر. 3 معنی کیا ہے؟ ایک میاں کا معنی ہے آقا، تو ٹھیک ہے معنی کے اعتبار سے برابر ہے. دوسرا میاں کا معنی ہے سردار، ایک آقا ایک سردار. اور معاذ اللہ تیسرا معنی جانتے کیا ہے میاں کا؟ میاں کا ایک معنی ہے دلال، دلالی کرنے والا. اب مجھے بتائیے صوفیہ بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کوئی ایک ایسا لفظ ہو جس کے 2 معنی اچھے ہو اور ایک معنی برا ہو، وہ لفظ اللہ کے لیے نہیں بولا جائے گا. کیونکہ میاں کے 2 معنی اچھے، ایک معنی انتہائی گھٹیا ہے، خلیص قسم کا معنی ہے. تو مجھے بتائیے یہ لفظ میاں اللہ کے لیے کیسے بولا جا سکتا ہے؟ ایسا ہے ایمان لالی کلمہ پڑھ لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کی علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضور صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول ہے. اتنا زبان سے کہنا، دل سے یقین کرنا نہیں، اس کے ساتھ اس کے تقاضے بھی ہے، ان تقاضوں کو بھی ادا کرنا ہے. صرف ایک تو ماننا ہے، ایسا نہیں جیسا تم چاہ رہے ہو، ایسا اللہ کو ایک مانو جیسا اللہ اس کے رسول نے ماننے کا ہمیں حکم عطا فرمایا. اللہ کو جب ایک مانے ہو تو کیا کیا مانو؟ وہ ہر عیب سے پاک ہے. اگر کوئی وہاں بھی آ کر اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، کہنا چھوڑ، یہ جھوٹ جیسی غلیظ صفت اللہ میں ہو ہی نہیں سکتا، کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے. اس لیے تو ہم اللہ کو اللہ پاک کہتے ہیں، ہے نا. لہٰذا ایک تو یہ، دوسرا جو ہے اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، وہ ہے خود سے ہے، ہمیشہ تھا، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا. او بچے ہٹو، واجب الوجود ہے، خود سے ہے، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا. اسی کی عبادت ہم کرتے ہیں. اللہ کی ذات میں ہم کسی کو برابر نہیں مانتے، نہ اللہ کی صفت میں ہم کسی کو برابر مانتے. یہ بھی ایک لفظ ہے، ذات اور صفت. یہ دونوں لفظ ذہن میں رکھیں آپ، ذات اور صفت. نہ اللہ کی ذات میں ہم کسی کو برابر لاتے ہیں، نہ اللہ کی صفت میں ہم کسی کو برابر لاتے ہیں. کیوں؟ 3 چیزیں یاد رکھیں، ایک ذات، ایک صفت اور ایک عبادت. یہ 3 چیزیں صرف اللہ کے لیے. بہت آسان اردو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. ذات، صفت اور عبادت یہ صرف اللہ کے لیے. اور یہ 3 چیزوں میں کوئی بھی نہیں ہے، کوئی فرشتہ، کوئی نبی، کوئی رسول نہ ذات میں اللہ کے برابر ہے، نہ صفت میں اللہ کے برابر ہے، نہ ہی جو ہے عبادت میں اللہ کے برابر. اب اس 3 چیزوں کو یہ سمجھے، یہ 3 چیزیں صرف خالص اللہ کے لیے ہے. بھائی بہت دبے لعاب میں آسان کر کے سمجھا رہا ہوں. ایمان، اس کے ایمان کو قبول کیا جاتا ہے جو اللہ کے بارے میں ذات اور صفت اور جو ہے اس کی عبادت کے بارے میں اس کا یقین مضبوط ہو، وہ ایمان اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. اب میں آپ کا اور آسان کر کہتا، آپ کہیں گے ٹھیک ہے مولانا اللہ کی ذات میں ہم کسی کو برابر نہیں لائیں گے، اللہ کی صفت میں ہم کسی کو برابر نہیں لائیں گے، عبادت صرف اللہ ہی کی کریں گے. لیکن یہ بتائیے ذات کا مطلب کیا ہے، صفت کا مطلب کیا ہے اور عبادت کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا بہت آسان میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں.
پہلے ذات کو آپ سمجھیے، ذات کو سمجھیے. ذات کہتے ہیں وجود کو، وجود کو. کسی چیز کا ذات وجود ہونا وہ ذات ہے. جیسا کہ آپ بیٹھے ہوئے یہ آپ کی ذات ہے، آپ کا وجود ہے. ٹھیک ہے، میں بیٹھا ہوا ہوں، یہ میری ذات ہے، میرا وجود ہے. اسی طرح ہم اللہ کی ذات پر ایمان لاتے ہیں. ایک فرق ہے، وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کا وجود اور ہماری ذات، ہمارا وجود، اس میں فرق یہ ہے کہ غور سے سنیں بچے، یہ ضروری ہے سیکھنا. برسوں اللہ اللہ آپ نے کہا، اللہ کی عبادت کے لیے ذات کے بارے میں یقین نہیں ہے. اللہ کی ذات اور بندے کی ذات میں فرق کیا ہے، وجود میں فرق کیا ہے؟ تو سنیے، ایک ہمارا وجود اور ہماری ذات، ایک رب کا وجود اور اس کی ذات، دونوں میں فرق یہ ہے ہمارا وجود، ہماری ذات اللہ کے بنانے سے ہے. سمجھے بات کو، سبحان اللہ بولتے رہیے. ہمارا وجود، ہماری ذات، بلکہ پورے کائنات کا وجود. یہ آسمان بھی ایک وجود رکھتا ہے، تارے بھی ایک وجود رکھتے ہیں، سورج کا بھی وجود ہے، پہاڑوں کا ہے، پوری کائنات کا وجود ہے، ذات ہے. اس سب کو پیدا کرنے والا اللہ. یہ فرق سمجھیے آپ. تو یہ کائنات کا، ساری کائنات کو بنانے والا، ساری کائنات کو وجود دینے والا، زمین اور آسمان، چاروں سورج ستارے، جنت دوزخ فرشتے، ساری چیزوں کو بنانے والا، اس کی ذات کو پیدا کرنے والا اللہ. ٹھیک ہے، اور اللہ کی ذات کیا ہے، اس کا وجود کیا ہے، جس کو کسی نے نہیں بنایا. بولو اللہ سبحان اللہ. اللہ کی وجود اور اس کی ذات جس کو کسی نے نہیں بنایا. لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کو کسی نے بنایا ہے. اس کی ذات اور اس کا وجود خود سے ہے، ہمیشہ تھا، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا. اگر کوئی بندہ، اب سمجھیے اللہ کی ذات میں کوئی بندہ شرک کیسے کرتا ہے؟ ذات اور وجود آپ سمجھ میں آگے، وجود اللہ کا وجود اور ہمارا وجود، ہمارا وجود اللہ کے بنانے سے ہے. اللہ کی ذات اور وجود خود سے ہے، خود سے ہے. اگر کوئی بندہ آسمان کے بارے میں کہے کہ بھئی یہ جو آسمان ہے نا، بولے ہاں کہ خود سے بنا گیا، تو ہم کہیں گے بھئی خود سے اگر کوئی ذات ہے وہ اللہ کی، تو آسمان کو اللہ کی ذات میں کیوں برابر لا رہا؟ اسی طرح آگ کی عبادت کرنے والے، جس کو دنیا میں آتش پرست کہتے ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں، آگ کی عبادت کرتے ہیں، ان سے پوچھو آپ یہ آگ کی عبادت کیوں کر رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ آگ قدیم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، خود سے ہے، اس لیے ہم اس آگ کی عبادت کرتے ہیں. ہم نے کہا ازلی، ابدی، قدیم، خود سے کوئی شے نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات اور اس کے وجود کے. تو کوئی بھی بندہ مسلمان اللہ کی ذات اور وجود میں کسی کو برابر نہ لائے، یعنی آسمان کے بارے میں یہ عقیدہ نہ رکھے، چاند تاروں کے بارے میں یہ عقیدہ نہ رکھے، سورج کے بارے میں یہ عقیدہ نہ رکھے، کسی کے بارے میں عقیدہ نہ رکھے. یہ عقیدہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے کہ اللہ ہے، خود سے ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ تھا، ہمیشہ اور ہمیشہ رہے گا. اس کو کہتے ہیں اللہ کی ذات پر یقین رکھنا. اب تک صرف ہم اللہ کی عبادت تو کر رہے ہیں بھائی، صرف اللہ کی عبادت کرنا اور بات ہے، اور اللہ کو مان کر عبادت کرنا اور بات. تو قرآن ایمان کا معنی کیا ہے؟ مانو. ایمان کا معنی کیا ہے؟ یقین کرو. تو ہم نے یہ یقین کر لیا اور ہم نے یہ بات مان لیا کیا؟ اللہ کا وجود، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا، اور خود سے ہے، کسی کے بنانے سے نہیں ہے. رہی پوری کائنات اللہ کے بنانے سے ہے. بہت آسان اردو میں کر آپ کو یہاں تک لاؤ. یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرو. دوسرا ہے اللہ کی صفت. اللہ کی صفت. اب صفت کہتے ہیں کس کو؟ میں بتاتا ہوں آپ. صفت کہتے ہیں خوبی کو. صفت کس کو کہتے ہیں؟ سو مل کر کس کو کہتے ہیں؟ خوبی کو. آپ ہے، آپ کے اندر کوئی خوبی ہے تو وہ آپ کی اچھی عادت ہے، آپ کی خوبی ہے کہ بھائی یہ بڑا رحم دل ہے، یہ انسانوں پر بڑا رحم کرتا ہے، نرم دل ہے، غصہ نہیں کرتا. میں نے کہا یہ آپ کی اچھی عادت ہے، یہ اچھی صفت ہے. تو صفت کہتے ہیں خوبی کو آسان اردو میں. تو اب میں نے ذات اور وجود کے بارے میں، اللہ کے بارے میں بتا دیا. اب دوسرا ہو گیا کہ صفت کے بارے میں. یہ تو بہت ضروری ہے سمجھنا. صفت کہتے ہیں اللہ کی صفت، جیسا کہ اللہ کے وجود کو آپ سمجھ گئے، اس کی ذات اب ہے، اس کی صفت،
اس کی صفت کیا ہے؟ وہ ہے لیکن کریم ہے. کریم ہونا اس کی صفت ہے. اللہ کی صفت کیا ہے؟ کریم ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت کیا ہے؟ وہ رحیم ہے، جبار ہے، ستار ہے، غفار ہے، رزاق ہے، قدوس ہے. اس کے ان گنت صفتیں ہیں. تو یہ جو اللہ کی صفتیں ہے کہ اللہ کا وجود اور اس کی جو صفتیں ہیں. اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیے، یہ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ صفت اللہ کی خوبی. اب جیسا کہ اللہ رحیم ہے، رحیم کا معنی ہے رحم فرمانے والا، ٹھیک ہے، رحم. لیکن کسی بندے کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا وہ بڑا رحم دل ہوتا ہے. اب آپ پریشان ہو گئے. ابھی تو آپ کہہ رہے تھے اللہ کی صفت اور اس کی ذات میں کسی کو برابر نہ لو، کسی کو شریک مت کرو. ذات کے معنی تو آپ نے سمجھا دیا، لیکن صفت میں تو یہ بندہ اللہ کی برابر ہو رہا ہے کیا؟ معاذ اللہ. کہ ایک بندہ جو ہے بڑا رحم دل ہے اور اللہ بھی رحم کرنے والا. ایک بندہ جو ہے بہت معاف کرنے والا ہے، نرم دل ہے، اور اللہ بھی معاف کرنے والا. ارے یہ صفت تو اللہ میں بھی ہے، پھر یہ بندے میں بھی ہے. کہ شرک ہوگا؟ میں کہوں گا نہیں. بولے کیوں؟ کیونکہ اس میں ایک باریک سا فرق ہے. اس فرق کو آپ بچے سمجھ جائے کہ اللہ کی جو صفت ہے، صفت سمجھ رہے ہیں؟ خوبی. رحیم اس کی خوبی ہے، رحمان اس کی خوبی ہے، کریم اس کی خوبی ہے. یہ جو اللہ کی صفتیں ہیں یہ اللہ کی ذاتی ہے، خود سے ہے نا. ذاتی اور عطائی کو آپ سمجھئے فرق کو. اللہ کی صفتیں ذاتی ہے، خود سے ہے. اور بندے کے اندر بھی یہ عادتیں آ جائے، وہ بھی رحم دل کرنے والا ہے، وہ بھی معاف کرنے والا ہے. تو یہ جو بندے کے اندر صفتیں ہیں یہ اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہے. جیسا کہ میں ایک جملہ کہتا سرکار کیونکہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ. میں سمجھیے اب صفت کس کو کہتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. صفت جو ہے جس کے اندر آ جائے تو یہ صفت عطائی ہے، اللہ نے عطا کی ہے. اور اللہ جیسا کہ آپ دیکھیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں دیکھنے والا ہوں، سننے والا ہوں، میں سب کچھ دیکھتا ہوں، میں سب کچھ سنتا ہوں. یہ اللہ کی صفت ہے، دیکھنا اور سننا. تو یہ صفت تو آپ کے اندر میرے اندر بھی ہے نا. ہم بھی تو دیکھ رہے ہیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. یہی صفت اللہ کے پاس بھی ہے. اللہ کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں. تو اللہ کی جو دیکھنے کی صفت ہے وہ خود کی ہے، ذاتی ہے. ہمارے اندر جو دیکھنے اور سننے کی صفت ہے یہ اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. یہ بات ہے میرے کیا؟ تو اللہ کو صرف ایک مان کر عبادت کر رہے ہیں، لیکن اس کو ماننے کے طریقے سے ایک مانے آپ، اور ایسے مانو گے تو آپ کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی اور آپ ایمان والے ہوگے. سورہ مومن میں اللہ یہی کہتا ہے قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والے بندے ہی کامیاب ہو جاتے ہیں. اللہ کی میں نے کہا نا ایک اللہ، تو اللہ کی صفت وہ خود سے ہے. بندوں کی جو صفت ہے حضور کے اندر جو سب سے زیادہ اللہ نے صفت عطا فرمائی ہے حضور رحمت اللہ عالمین ہے. حضور رحمت اللہ عالمین ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضور کے بارے میں کہا رؤوف الرحیم. سورہ توبہ آخری جہاں سورہ توبہ ختم ہو رہا ہے ہمارے نبی کے بارے میں کہا تھا یہ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے. آپ پریشان ہو گئے. رؤوف اللہ کی صفت ہے، رحیم اللہ کی صفت ہے، لیکن قرآن میں اللہ کہتا ہے مصطفیٰ ہم نے آپ کو رؤوف بنایا ہے، رحیم بنایا ہے. تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ ذاتی ہے، مصطفیٰ کی جو صفت ہے اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے. اس میں شرک نہیں ہو. نہیں بھائی اگر کوئی کہنے شرک ہے، مدد کرنا اللہ کی صفت ہے. تم نے غوث اعظم سے مدد کیوں مانگی؟ میں نے کہا بھائی یقیناً حقیقی مددگار اللہ ہی ہے. اللہ کی عطا سے غوث اعظم مدد کرتے ہیں. بولے نہیں یہ ایسا نہیں ہو سکتا. میں نے کہا ایک بات بتائیے کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو وہاں بھی چلا کر بولا بھائی میں حافظ ہوں، عالم ہوں، مفتی ہوں، اور مجھے لوگ مولانا کہتے ہیں. مولانا کہتے ہیں. اچھا آپ مولانا ہیں؟ بولے ہاں. میں نے کہا یہ صفت اللہ کی بھی ہے. بولے کیسا؟ میں نے کہا سورہ بقرہ جہاں ختم ہو رہی ہے اللہ کہتا ہے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا. یہ صفت تو اللہ کے لیے بھی آیا نا قرآن میں، انت مولانا.
ایک وہابی کہتا میں مولانا ہوں، رب کہہ رہا میں بھی مولانا ہوں، تو بھائی ماننا پڑے گا۔ تو جو مولانا کا لفظ تجھے بولا جاتا ہے اسی کو عطا کہتے ہیں، اور حقیقی صفت جو ہے اللہ کی ہے۔ تو اسی بات کو ذہن میں رکھے، مشکلیں حقیقت میں اللہ ہی ہٹاتا ہے، تکلیفیں حقیقت میں اللہ ہی دور کرتا ہے، مدد حقیقت میں اللہ ہی کرتا ہے، لیکن اللہ ذریعے بنا دیتا ہے اور ان ذریعے سے مشکلوں کو آسان فرما دیتا ہے۔ تو یہ شرک نہیں ہو سکتا، کہنا نہیں مدد تو اللہ کی صفت ہے اور تم غوث پاک کو کہتے ہو یا غوث المدد، شرک ہو جائے گا۔ نہیں، غوث پاک بھی مدد کرتے ہیں، اللہ بھی مدد کرتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں غوث پاک اللہ تعالی مدد کرتا ہے غوث پاک کے ذریعے سے۔ اللہ مدد کرتا ہے، جیسا کہ میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، بارش اللہ برساتا ہے، ذریعہ ابر کو بنا دیتا ہے، پیاس اللہ مٹاتا ہے، ذریعہ پانی کو بنا دیتا ہے، اور بھوک اللہ مٹاتا ہے، ذریعہ روٹی اور چاول کو بنا دیتا ہے۔ اسی طرح مشکلیں اللہ ہی ہٹاتا ہے، ذریعہ غوث و خواجہ کو بنا دیتا ہے۔ اچھا ایک اور بات جملہ اچھا سن لیجیے آپ، اللہ ذریعے کا محتاج نہیں ہے۔ ہاں یہ بھی ضمن سے ہم اہل سنت ہے، ایک ایک عقیدے کو کھول کر بیان کریں، چھپ کر نہیں۔ آپ کو وہاں بھی اچھا آپ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈائریکٹ اللہ نہیں دے سکتا۔ ہم نے کب کہا ایسا کہ اللہ ڈائریکٹ نہیں دے سکتا؟ نہیں، آپ بھی تو کہہ رہے کہ اللہ ذریعے سے دیتا ہے، ہم کہہ رہے کہ یقیناً اللہ ڈائریکٹ دینے پر بھی قادر ہے، قدرت والا ہے، لیکن دیتا نہیں، کیونکہ ہم اس لائق نہیں کہ ہم ڈائریکٹ لے سکیں۔ کیوں؟ میں نے کہا آپ ڈائریکٹ آئے ہیں زمین پر، آپ یوں پیدا ہو گئے ڈائریکٹ۔ جب آپ ایک روٹی دیکھیں، ہمارے پاس جو روٹی آتی ہے پہلے اس کا جو ہے دانا زمین کے اندر بویا جاتا ہے، اس کے پر پانی ڈالا جاتا ہے، اس کی حفاظت کی جاتی ہے، پھر دانا پھٹ کر جھاڑ نکل کر باہر آتا ہے، پھر اس کو دانے لگتے ہیں، پھر اس کی نگہبانی کی جاتی ہے، اس کو پانی ڈالا جاتا ہے کوئی جانور نہ کھا جائے، پوری دیکھ بھالی کرنے کے بعد گیہوں نکل جاتا ہے، گیہوں کو توڑا جاتا ہے، توڑ کر جو ہے پیسا جاتا ہے، پیس کر جو اس کو صاف کیا جاتا ہے، صاف کر کر مشین میں ڈالا جاتا ہے، مشین میں ڈال کر پیسا جاتا ہے، پیس کر اس کو آٹا بنایا جاتا ہے، آٹا بنا کر اس کو مارکیٹ میں بیچا جاتا ہے، مارکیٹ سے دکان میں آتا ہے، دکان سے مکان میں آتا ہے، مکان میں آتے کے بعد اس کو پانی ڈالا جاتا ہے، اس کو گوندا جاتا ہے، گوندنے کے بعد وہ گھٹ ہو گیا، پھر بھی ہم کھانے کے لائق نہیں ہوئے، اس کو پکایا جاتا ہے، پکانے کے لیے آگ کا ذریعہ، توے کا ذریعہ، ڈائریکٹ آگ پہ نہیں ڈالا تھا، لکڑی کا ذریعہ، آگ کا ذریعہ، توے کا ذریعہ، اس ذریعے سے روٹی پکایا جاتا ہے، روٹی بن کر تیار ہوئی۔ کتنے مرحلے سے آئی روٹی بننے کے لیے؟ دانا تھا، جھاڑ بنا، گھیوں بنا، مارکیٹ میں آیا، پیسا گیا، کتنے ذریعے ہو کر آخر میں مکان میں آیا، روٹی تیار ہوئی، روٹی تیار ہو کر بن کر سامنے آ گئے۔ اب بھی آپ نہیں کھا سکتے جب تک ہاتھ کا ذریعہ نہ لگائے اور ہاتھ سے نہ توڑے، جب ہاتھ سے توڑ کر منہ میں ڈالیں گے اب بھی آپ نہیں کھا سکتے جب تک دانتوں کا ذریعہ نہ لگائے۔ تو مجھے بتائیے ایک روٹی کے لیے اتنے ذریعے ہیں تو ساری کائنات کے مالک و مولا تک پہنچنے کے لیے ذریعہ ضروری ہوتا ہے۔ ایک روٹی تک تم ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے، بات کو سمجھانے کا یہ ہے، ایک روٹی تک تم ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے تو اللہ تک ڈائریکٹ کیسے پہنچے گے؟ نہیں اللہ ڈائریکٹ، میں نے کہا بالکل دے سکتا ہے، اللہ ذریعے کا محتاج نہیں ہے، اللہ ذریعے کا محتاج نہیں ہے، ذریعے کے ہم محتاج ہیں، وسیلے کے ہم محتاج ہیں، اللہ محتاج نہیں ہے۔ میں نے کہا جب اللہ کو آپ کہہ رہے کہ اللہ ذریعے کا محتاج نہیں ہے، میں نے کہا ہاں ذریعے کا محتاج اللہ نہیں ہے لیکن دیتا ذریعے سے ہے۔ بولے کیوں؟ اس کی مرضی، وہ رب کی بارگاہ میں عرض کر مولا جب تو دے سکتا ہے دیتا کیوں نہیں؟ کہ رب کی مرضی ہے، وہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے لیکن دیتا نہیں ہے، تو لہذا مشکلیں ہٹانے والا اللہ ہی ہے، ذریعہ مشکل کشا کو بنا دیتا ہے۔ یہ کوئی شرک کا کام نہیں ہے، اللہ کو ذات میں ہم کسی کو برابر نہیں ٹھہرتے اور اللہ کی صفت میں بھی ہم کسی کو برابر شریک نہیں کرتے۔ یہی بات تو خواجہ بندہ نواز بھی کہے اٹھے، آئے ہے بزرگوں کا عقیدہ۔ ہم قرآن میں یہی پڑھتے نا صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان کا راستہ چلا جن پر تو نے انعام رکھا،
سرکار خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا اصل نام سید محمد حسینی تھا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے بارے میں بادشاہ اورنگزیب نے بھی جب آپ کے دربار میں حاضر دی تھی تو آپ کے روضے اور آپ کے گنبد کو دیکھ کر اورنگزیب نے بھی یہ بات کہا تھا کہ نیست کعبۂ در دکن جس در گئے گیسو دراز۔ یہ فارسی میں اورنگزیب نے بندہ نواز کے روضے کو دیکھ کر کہا نیست کعبۂ در دکن جس در گئے گیسو دراز، بادشاہ دین و دنیا تا ابد بندہ نواز۔ مطلب کیا ہے جانتے ہیں اورنگزیب نے کیا کہا تھا؟ اورنگزیب آج جو میڈیا پہ چل رہا، میں کہا چھوڑو، تاریخ پڑھو، بڑا نیک دل انسان، وہ قرآن کی تلاوت کرنے والا، وہ شریعت کا مکمل پابند، وہ دین کا مکمل پابند، دین اور ایسا انصاف کرنے والا۔ آج بھی آپ سن کر رہیں گے یو پی میں ایک علاقہ ہے جوناگڑھ، غالباً یو پی میں، ہاں یو پی کا علاقہ، مجھے نام میرے پاس کتابیں موجود ہے، وہاں پر ایک مسجد ہے آج بھی جو اورنگزیب نے بنائی تھی، اور آپ جانتے ہیں اس مسجد کے متولی غیر مسلم ہے آج بھی۔ میں نے کہا میڈیا والوں کو یہ بھی بتاؤ کیوں ہے، اس کی تاریخ بہت بڑی ہے۔ اورنگزیب سے متاثر ہو کر آج بھی ان کی نسلوں میں وہ مسجد کی چابی ہے غیر مسلم، آج بھی نسلوں میں ان کے پاس چابی ہے۔ کیوں کہ اورنگزیب سے متاثر ہو کر، اورنگزیب نے ان کو زبردستی نہیں کیا مسلمانوں، نہیں، بلکہ متاثر ہو کر آج بھی نسل بہ نسل ان کے پاس چابی ہے۔ وہ متاثر ہونے کا جو واقعہ ہے کہ اورنگزیب نے ان کی ایک بچی کی عزت کی حفاظت کی تھی، بس وہ واقعہ غیر مسلموں کے دل پر اثر کر گیا، وہ ایک واقعہ کہ انہوں نے ہماری بیٹی کی عزت کی حفاظت کی تھی، اور اپنی ان کی غیر مسلم کی بیٹی کی عزت بچانے کے لیے اورنگزیب نے اپنے وزیر کا سر نکال دیا۔ یہ اللہ مسلمان عدل قرآن حدیث سے کرتے ہیں، آج ان کو فلم بنا کر ان کے بارے میں شبیہ بکر، تم کچھ بھی کر لو لیکن جو تاریخ میں لکھا گیا اس کو کبھی نہیں مٹا سکتے۔ میں نے کہا جاؤ نا یو پی میں مسجد کی تاریخ بیان کرو اور بتاؤ کہ اورنگزیب کیسا عدل انصاف کرنے والا۔ تو خیر وہ والے نیک متقی پرہیزگار بادشاہ، انہوں نے جو شعر کہا نا بندہ نواز کی شان میں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اورنگزیب یہ کہہ رہے ہیں کہ نیست کعبۂ در دکن جس در گئے گیسو دراز، اے بندہ نواز آپ کی یہ جو درگاہ ہے، آپ کی یہ جو مزار ہے، یہ دکن کا کعبہ ہے۔ نیس درگاہ در دکن جس در گئے گیسو دراز، آپ کا یہ دربار دکن کا کعبہ ہے۔ کعبہ دکن، کیونکہ اس وقت گلبرگہ بھی دکن میں آتا تھا، دکن کا کعبہ ہے۔ ارے یہ کیا بھائی، بندہ نواز کی مزار کو، ان کی قبر مبارک کو اورنگزیب نے کعبۃ اللہ کہہ دیا؟ کیا جاؤ وہاں جا کر اس کا طواف کرو؟ نہیں، اورنگزیب کا کہنے کا مطلب، کیونکہ وہ پڑھا لکھا عالم بادشاہ تھا، حدیث میں سرکار نے فرمایا اے کعبہ اللہ نے تجھے عزت دی، تو اللہ کا گھر ہے، سب سے پہلا گھر زمین پر بننے والا تو ہے۔ سرکار نے فرمایا کعبہ کو دیکھ کر تو بڑے عزت والا گھر ہے، تیرے پیٹھ پر جو ہے حجر اسود ہے، تیرے سامنے مقام ابراہیم ہے، لوگ طواف بھی تیرا کریں گے، تجھ سے محبت بھی کریں گے، لیکن اے کعبہ سن، حضور حدیث میں فرمایا سن کعبہ تیرے سے افضل میری امت کا ولی ہے۔ آپ کو یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اس کا مطلب ہے نہیں کہ اللہ اس گھر میں رہتا ہے، اللہ اس سے بھی پاک ہے، غور سے اللہ اس سے بھی پاک ہے۔ لہٰذا یہ بندہ نواز گیسو دراز کے بارے میں اورنگزیب کہہ رہے ہیں نیست کعبۂ در دکن جس در گئے گیسو دراز۔ اب یہ تو سمجھ گئے اے بندہ نواز آپ کا روزہ کعبۃ اللہ ہے، دکن والوں کے لیے کعبے کی طرح ہے۔ کیوں؟ کعبے کو دیکھتے ہی دعا قبول ہوتی ہے، وہاں جا کر لوگ حج کر لے جا، عمرے کر، کعبے پہ پہلی نظر جا کر دعا کر، دیکھ کے دعا کرے، اللہ فوراً دعا قبول فرماتا ہے۔ بندہ نواز گیسو دراز فرماتے ہیں جو میرے روزے پر آیا اور میرا وسیلہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگا، اگر اس کی دعا قبول نہیں ہوئی تو خیانت میرا دامن پکڑ سکتا ہے۔ یہ دعویٰ یہ اللہ کے محبوب بندے ہی کر سکتے، یہ اہل بیت ہی کر سکتا ہے۔ نہیں بچوں کو ذرا پکڑو، دین قرآن کی باتیں ہو رہی ہیں، ذرا ان کو سائڈ میں جگہ سو رہے تو میری طرف توجہ رکھا ہے۔ لہذا قرآن حدیث کی میری طرف قرآن حدیث کی بات ایسے کہ حضرت بندہ نواز کے بارے میں اورنگزیب آگے کیا کرے ہیں کہ بادشاہ دین دنیا، اورنگزیب کہہ رہے میں بھی بادشاہ ہوں لیکن دنیا کا، لیکن آپ کیا ہے بادشاہ دین و دنیا تا ابد بندہ نواز۔ اورنگزیب کہتے ہیں میری بادشاہت تو ختم ہونے والی ہے لیکن اے بندہ نواز تمہاری بادشاہت اللہ نے ایسا عطا فرمائی قیامت تک آپ کی بادشاہت چمکتے رہے گا۔
تو لہٰذا وہ خواجہ بندہ نواز کی صفت کی بات آ گئی، میں صفت پہ بات کر رہا تھا، اللہ کی ذات وجود پہ میں نے سمجھا دیا ہم کسی کو برابر نہیں کرتے۔ اللہ کی صفت بندے کے اندر بھی مانتے تو اللہ کی عطا سے، اور اللہ کی صفت خود سے ہے اور بندے کو اللہ نے عطا فرمائی۔ اللہ مولانا ہے، ہم بھی مولانا ہے، لیکن اللہ کا مولانا ہونا خود سے ہے، کسی نے اللہ کو بنایا نہیں، اور ہم بھی مولانا ہے، اللہ نے ہمیں مولانا بنایا۔ یہ صفت کو آپ سمجھیے، مشکلیں حقیقت میں اللہ ہی ہٹاتا ہے، لیکن علی بھی مشکل کشا ہے، اللہ کی عطا سے مولا بھی مشکل کشا ہے۔ تو یہ بات کو آپ سمجھیے کہ صفت کے ذریعے ذات تک پہنچا جاتا ہے۔ نہیں سمجھے آپ دیکھیں بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ والے بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، متقی پرہیزگار کے ساتھ ساتھ عالم و فاضل مفتی بہت کچھ ہوتے ہیں۔ آج کے جیسے یہ گانجا پینے والے نہیں جو لمبے لمبے بال رکھ لیے، ہاتھ میں 10 انگوٹھی پہن لے، گانجے کا سرکٹ پی لینا، نماز نہ روزہ نہ طہارت نہ کچھ نہیں، ہم علی کے حوالہ گئے، ایسے لوگوں کو مت دیکھیے آپ۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ایک کتاب لکھی جس میں 16 پاروں کی آپ نے تفسیر لکھی، اس کو المصباح کہا جاتا ہے، اس میں خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اب سنیں آپ، میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، صفت کس کو کہتے ہیں؟ بندہ نواز سے بہت پیارا سمجھا۔ خواجہ بندہ نواز کہتے ہیں، دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدھا سیدھا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی رحیم اور رحمان ہے، ٹھیک ہے، بہت رحمان ہے رحیم ہے۔ لیکن بندہ نواز کہتے ہیں اس کا معنی میں اس کا باطنی معنی بیان کرتے ہیں۔ بندہ نواز کہتے ہیں دیکھو بسم اللہ کی با، بسم اللہ با سے شروع ہو رہا نا، با سے مراد بندہ نواز کہہ رہے ہیں، با سے مراد بر کا مطلب ہے عربی میں بلندی والا۔ پھر بسم اللہ کے بعد کیا آتا ہے؟ میم کا مراد مملوکیت، یعنی وہ بلندی والا سارے ملک کا مالک ہے، سارے ملک کا مالک ہے۔ پھر کیا ہے؟ سین سنائی، بندہ نواز کہتے ہیں سین سے مراد سنائی، سب اسی کے تعریف کے لائق ہے، سب اسی کی تعریف کرتے ہیں، یعنی بر بلندی والا اللہ، میم سارے ملک کا مالک اللہ، سین سنائی ساری تعریف اسی کی ہے نا۔ آپ کو شہد میں زہر دیا جا رہا ہے، کبھی کیا ہے ایک مولوی صاحب جو ہے نا کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اب اس کا معنی کرتے ہیں کہ جب تمام تعریف اللہ کے لیے ہے تو رسول کی تعریف کیوں کرتے ہو، فرشتوں کی تعریف کیوں کرتے ہو، غوث پاک کی تعریف کیوں کرتے ہو، غریب نواز کی تعریف کیوں کرتے ہو؟ شرک ہے، تعریف صرف اللہ کی کرنا چاہیے۔ ایک عالم ایک سیدھا سادہ سنی عالموں کے ساتھ بیٹھنے والا بچہ کھڑا ہوا، کہا مولوی صاحب آپ کہہ رہے کہ تعریف اللہ کے لیے؟ بولے ہاں، آپ بتائیے ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ مولوی صاحب بولے نام تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا نام بتا دیا، نام کا معنی بھی بتائیے، محمد کا معنی کیا ہے؟ کہا محمد کا معنی ہے وہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی، محمد کا معنی وہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی۔ اب انہوں نے کہا آپ تو کہہ رہے تھے تعریف صرف اللہ کی کرنا ہے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کا نام ہی محمد رکھا ہے۔ اس فرق کو آپ سمجھیے کہ ہم اللہ کی صفت میں کسی کو برابر نہیں لاتے، مشکلیں اللہ ہی ہٹاتا ہے، علی بھی مشکل کشا ہے، فرق دونوں میں یہ ہے، حقیقت میں مشکل اللہ ہٹاتا ہے، اللہ کی عطا سے مولا علی مشکل کشا ہے۔ یہ ہم اللہ کی ذات میں کسی کو برابر نہیں کرتے، اللہ کی صفت میں ہم کسی کو برابر نہیں کرتے۔ آپ مجھے دیکھیں، اگر ایک میاں کی تعریف ہو تو میاں بنانے والے کی تعریف ہے یا میاں کی تعریف ہے؟ میں نے کہا ایک لو اچھا ہے، کلر اچھا ہے، میں نے کہا کرسی اچھی ہے، ڈیزائن اچھا ہے، میں نے کہا بلڈنگ اچھی ہے، ڈیزائن اچھا ہے، تو مجھے بتائیے یہ کرسی کی تعریف ہے یا کرسی بنانے والے کی تعریف؟ تو کرسی بنانے والے کی تعریف ہے، بلڈنگ کی تعریف بلڈنگ بنانے والے کی تعریف ہے۔ میں نے کہا مولوی صاحب معنی یہ ہے الحمدللہ رب العالمین، آپ غوث اعظم کی تعریف کرو تو غوث پاک کو بنانے والے رب ہی کی تعریف ہے، آپ غریب نواز کی تعریف کرو تو غریب نواز کو بنانے والے رب ہی کی تعریف ہے، اب بندہ نواز کی تعریف کرو تو ان کو بنانے والے رب ہی کی تعریف ہے۔ تو ہم اللہ کی صفت میں بھی کسی کو برابر نہیں لاتے، ہم کسی کی اگر تعریف کرتے تو کہتے ہیں اللہ نے ان کو یہ خوبی عطا فرمائی، اللہ کی صفت میں ہم کسی کو برابر نہیں کرتے۔ لہٰذا آپ دیکھیں بندہ نواز گیسو دراز فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، بسم اللہ کی تفسیر کر رہے ہیں آپ، خالی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سمجھاتے ہیں، با سے بلندی والا، میم سے ملوکیت والا، سین سے سنائی جس کی تعریف کی جائے۔ پھر بندہ نواز کہتے ہیں وہ کون ہے؟ وہ رحمان ہے،
بسم اللہ الرحمن، رحمان ہے. اور پھر خواجہ بندہ نواز کہتے ہیں رحیم. یہ رحیم جو بسم اللہ میں آیا ہے نا، بسم اللہ الرحمن، بسم اللہ سے رحمان تک تو یہ اللہ کی تعریف ہے. لیکن بندہ نواز کہتے ہیں اس میں رحیم بھی آیا ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحیم آیا نا. بندہ نواز کہتے ہیں یہ رحیم اللہ کی صفت نہیں، یہاں مصطفیٰ کی صفت کا ذکر ہو رہا. یہ میں نہیں کہہ رہا، خواجہ بندہ نواز کہہ رہا ہے. اور بندہ نواز کہتے ہیں کہ اگر تمہیں رحمان اور ملموکیت والے بادشاہ سے ملنا ہے، تمہیں رحیم کا دامن پکڑنا ہوگا، رحیم تمہیں رحمان تک پہنچائے گا. اور بندہ نواز کہتے ہیں رحیم کوئی اور نہیں، مصطفیٰ کی ذات مبارکہ ہے، حضور کی ذات مبارکہ ہے. کیونکہ بندہ نواز کہتے ہیں اللہ نے قرآن میں حضور کے بارے میں کہا یہ رؤوف ہے، یہ رحیم ہے. تو لہٰذا یہ صفت جو ہم نبیوں کے بارے میں لاتے ہیں کہ رحیم ہے، ہم یہ صفت جو ولیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مشکل کشا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اللہ کے برابر ان کو لا رہے ہیں، اس کی صفت میں لا رہے ہیں. نہیں، اللہ کی عطا سے یہ مشکل کشا ہے، اللہ کی عطا سے یہ رحم فرمانے والے ہیں، اللہ کی عطا سے یہ نرم دل ہے، اللہ کی عطا سے یہ معاف کرنے والے ہیں. تو لہٰذا نہ ہم اللہ کی ذات میں کسی کو برابر لاتے ہیں، نہ اس کی صفت میں کسی کو برابر لاتے ہیں. یہ ہے ایمان. میں نے 3 چیزیں بتائی کہ اللہ کو ماننے کا مطلب ہے کہ نہ اس کی ذات میں کسی کو برابر لاؤ، نہ اس کی صفت میں کسی کو برابر لاؤ، اور نہ عبادت میں ہم کسی کو اس کے برابر لاتے ہیں. عبادت کا معنی ہے، عبادت کا معنی ہے تعظیم کی. یہ آخری بات ختم کر میں ختم کر رہا ہوں. اب دیکھیں عبادت ہم صرف اللہ کی کرتے ہیں، ہے نا، لیکن عبادت جو لفظ ہے اس کا معنی ہے تعظیم، یعنی کسی کی حد سے زیادہ عزت کرنا، حد سے زیادہ عزت کرنا، اور اس کو کہا جاتا ہے تعظیم، اور اسی کا معنی ہے عبادت. اب مجھے بتائیے تعظیم عبادت دونوں، عبادت کا معنی تعظیم، لیکن قرآن میں آپ جو ہے سورہ فتح میں اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو میرے حبیب کی خوب خوب تعظیم کرو. میں پڑھ کر آپ کو سنان تھا لیکن وقت ختم ہے، صرف 2-3 منٹ رہ گئے ہیں، بات ختم کر رہا ہوں. مجھے بتائیے عبادت کا معنی تعظیم کیا ہے، اور قرآن میں اللہ کہتا ہے میرے حبیب کی تعظیم کرو. دونوں میں فرق کیا ہے؟ جبکہ عبادت کا معنی تعظیم ہے تو مجھے بتائیے تعظیم اور عبادت میں ایک باریک سا فرق ہے، ایک باریک سا فرق ہے، وہ ہے نیت کا. تعظیم کا معنی عبادت کا معنی ایک ہی ہے، عبادت اللہ کی کرو یعنی تعظیم اللہ کی کرو. پھر قرآن میں اللہ ہی کہہ رہا ہے میرے حبیب کی تعظیم کرو. دونوں لفظ میں جب ایک ہی آ رہے ہیں تو دونوں حضرت میں نہیں کہہ رہا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں عبادت اور تعظیم میں فرق کرنا ہے، وہ نیت کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ وہ نیت کرتی ہے. بولے وہ کیسا؟ کہ ہاتھ باندھ کر رسول پاک کے روضے کے سامنے کھڑو. نیت کیا ہے؟ ہم حضور کے روضے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور حضور کو سلام کر رہے ہیں اور ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، تو یہ ہے تعظیم، کیونکہ نیت کر رہے ہیں تعظیم، اور تعظیم کرنا یہ اللہ کا حکم ہے. لہذا ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں اور نیت تعظیم کی ہے کہ سامنے رسول پاک کا روضہ ہے، یہ تعظیم کر رہے ہیں. کہا یہ عبادت کا اسٹائل نہیں، یہ تعظیم کا اسٹائل ہے. اور یہی ہاتھ باندھ کر ہم اللہ کے گھر میں کھڑے، ہاتھ ایسی باندھے ہوئے ہیں، اسٹائل وہی تعظیم والا ہے، لیکن نیت کیا ہے؟ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. دونوں میں فرق دیکھیں، نیت کرتی ہے، نیت جو ہے دونوں میں فرق لاتی ہے. تعظیم اور عبادت میں فرق نیت کرتی ہے. بہت آسان اردو میں سمجھاؤ، تعظیم اور عبادت میں فرق نیت کرتی ہے. آپ دیکھیں ایک ہمارے عالم دین ہے عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء کے آستانے میں حاضری دی، نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے آستانے میں حاضری دی اور ہاتھ بن کر کھڑے تھے. جو لوگ دلی کے ان کو معلوم ہے دلی دروازے کے باہر ہی تبلیغی جماعت کا بہت بڑا مدرسہ ہے، تو وہاں کے مولوی نے کہا آپ الگ عالم دین ہو، ایسا باندھ کر ہاتھ ٹھہرے ہو نظام الدین اولیاء کی قبر کے سامنے، ایسا ٹھہرے ہو جیسا عبادت کر رہے ہو، یہ نماز کا اسٹائل میں آپ کھڑے ہو. تو آپ نے کچھ نہیں جواب دیا. ابھی آپ جو پان کے ڈبے پہ ہاتھ چھوڑ کر کھڑے تھے یہ بھی تو نماز کا اسٹائل ہے. کیا آپ پان والے کی بات کر رہے تھے؟ پان کی دکان پہ کھڑا ہے بندہ ہاتھ چھوڑ کر، سمیع اللہ لمن حمیدہ میں بندہ کیا کرتا ہے؟ ہاتھ چھوڑ کے تو کرتا ہے.
تو بڑبڑاتے چلا گیا کہ نہیں ہمیشہ تم الٹی بات کرتے ہو. الٹی نہیں, ہم سیدھی بات سمجھاتے ہیں, تمہیں سمجھ میں نہیں آتی ہے. تعظیم اور عبادت نیت کا فرق ہے. ہاتھ باندھ کر کسی ولی کے روضے کے سامنے ٹھہرو, نیت کیا ہے؟ یہ اللہ کے ولی ہے, یہ اللہ کے محبوب ہے, یہ اللہ کے نیک بندے ہیں, تو یہ تعظیم ہے. اور یہی ہاتھ باندھ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑو اور نیت یہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, یہ عبادت ہے. تو ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں. اگر کسی ولی کے آستان میں ہاتھ باندھ کر کھڑے تو نیت ہماری اللہ کے محبوب بندے ہیں. اور یہی اسٹائل سے ہم مسجد میں کھڑے تو ہماری نیت یہ کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں, اس کی عبادت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں سجدہ ایسی چیز ہم کہتے ہیں, سجدہ کسی کو جائز نہیں ہے. صحابہ نے تو بار بار کہا یا رسول اللہ بکری آپ کو سجدہ کرتی ہے, اونٹ آپ کو سجدہ کرتا ہے, جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں, یہاں تک کہ یا رسول اللہ جھاڑ آپ کو سجدہ کر رہے ہیں, پہاڑ آپ کو سجدہ کر رہے ہیں, جانور آپ کو سجدہ کر رہے ہیں, حیوان آپ کو سجدہ کر رہے ہیں. آقا یہ پیشانی ہمیں اجازت دے ہم آپ کو سجدہ کریں. سرکار نے فرمایا نا نا نا, یہ عبادت صرف اللہ کی ہے, سجدہ صرف اللہ کے لیے جائز ہے. اگر سر جھکانا ہے تو اللہ ہی کے سامنے جھکانا ہوگا. لہذا میرے آقا نے بتا دیا کہ تعظیم کس حد تک کرنا اور کیسی کرنا, کسی کی تعظیم کس حد تک کرنا ہے اور کیسی کرنا ہے. تو ہم کسی کے سامنے پیشانی سجدہ نہیں کرتے, سجدہ نہیں کرتے, سجدہ صرف کیونکہ ہمارے جسم میں سب سے عزت کی جگہ پیشانی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جھکنا نہیں, سر نہیں جھکنا, لیکن اسی پیشانی جو ہماری نظر میں ہمارے جسم میں سب سے عزت کی جگہ اور بہت ادب احترام کی جگہ پیشانی ہے, اور ہم اس کو جھکاتے اللہ کی بارگاہ میں, اللہ کی بارگاہ میں جھکاتے ہیں. تو اب قرآن کہتا ہے, بات ختم ہو گیا, انشاءاللہ آنے والا جمعہ میں ہم جو ہے اس کو کنٹینیو کریں گے. قرآن 18ویں پارے کے میں جو ہے سورہ مومن کی تفسیر کر رہا تھا, جس کے پہلی آیت کی تفسیر میں 1 گھنٹہ ہو گیا, جس میں اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون, ایمان والے کامیاب ہیں. تو ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اللہ پر ایمان کیسے لانا ہے؟ نبیوں فرشتوں کی بات میں نے کی نہیں, صرف رب پر ایمان کیسا لانا ہے. تو ہم اللہ کے لیے کہتے ہیں وہ واجب الوجود ہے, اس کی ذات میں ہم کسی کو شریک نہیں کرتے, اس کی صفت میں ہم کسی کو شریک نہیں کرتے, نہ کسی کو ہم عبادت کے لائق سمجھتے ہیں. یہ تینوں چیزیں صرف اللہ ہی کے لیے ہے. اگر یہ 3 چیزیں اللہ کے علاوہ کسی اور میں مانیں گے تو آپ شرک کر رہے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ شرک کر رہے ہیں. اب مجھے بتائیے, کیا آپ غوث پاک کو کہتے کیا اے عبد القادر آپ خود سے پیدا ہوئے؟ نہیں, ہم کہتے ہیں خود سے اللہ کی ذات ہے. بولو اللہ سبحان اللہ. کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ غریب نواز اپنی مرضی سے مشکلیں حل کرتے؟ نہیں, اللہ کی عطا سے مشکل حل کرتے ہیں. یہ عقیدہ غور فرمائے. کیا ہم اللہ والوں کی عبادت کرتے ہیں؟ کیا نہیں, ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں, ہم ان کی عزت کرتے ہیں. میں نے کہا خود سے اللہ کی ذات ہے, عبادت کے لائق اللہ کی ذات ہے, اس کی صفت اس کی اپنی ذاتی ہے, یہ خود سے, یہ تینوں چیزیں صرف اللہ ہی کے لیے ہے. تو ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کو مشکل کشا مانتے ہیں, اور اللہ کی عطا سے ان کے محبوبوں کو بھی مشکل کشا مانتے ہیں. اور یہ قرآن سے ثابت ہے. میں نے آپ کو بتا دیا یہ قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفتیں اپنے بندوں کو بھی دیتا ہے. یہ قرآن سے ثابت ہے. اللہ اپنی صفتیں جو اس کی ذاتی صفت ہے اپنے بندوں کو بھی اللہ عطا فرماتا ہے. کیونکہ دیکھیں کہ ایک آگ, اس کی مثال دے کر ختم کر رہا ہوں بات کو, کہ ایک لہوا آگ کے اندر چلا جائے. اب مجھے بتائیے جلانا کس کا کام ہے, آگ کا یا لہوے کا؟ آگ کا کام ہے نا, جلاتی آگ ہے, لہوا نہیں جلاتا. لیکن اسی لہوے کو آگ میں ڈال دو اور چند گھنٹے چھوڑ دو تو اب جلانے کی صفت لہوے میں بھی آ جائے گی, لہوے کے اندر بھی جلانے کی صفت آ جائے گی. اور اب لوگ اب ارے یار لہوا بھی جلا رہا ہے, میں کہوں گا بھائی جلانا تو آگ کی عادت ہے, لہوے کی عادت ہے نہیں. آپ کہیں گے نہیں مولانا, یہ لہوا کچھ گھنٹے آگ کے اندر رہا تو آگ نے اپنی صفت اس کو دے دی, لیکن حقیقت میں صفت جلانے کی آگ کی ہے. بولو نا سبحان اللہ. بہت آسان اردو میں نے سمجھا دیا کہ اللہ اپنی صفت اپنے بندوں کو بھی دیتا ہے, لیکن حقیقت وہی ہے. آپ میں کہہ رہا ہوں آگ کی صفت جلانا ہے, میں نے کہا نہیں, آگ کے اندر چند گھنٹے لہوا گر جائے تو آگ اپنی صفت لہوے کو بھی دے دیتی ہے. اسی طرح اولیاء اللہ یہ بزرگان دین اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کی محبت میں گرا کر فنا فی الرسول اور فنا فی الشاہ, فنا فی الرسول, فنا فی اللہ کے مقام پر آ جاتے ہیں. تو اللہ اپنی صفتیں اپنے محبوب بندوں
بندوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے، لیکن بندہ بندہ ہی ہے، رب رب ہی ہے، آگ آگ ہے، لہوا لہوا ہی ہے، اسی طرح بندہ بندہ ہے، رب رب ہے۔ جب آگ اپنی صفت لہوے کو دے سکتی ہے، اپنے عزیز خوبی لہوے کو دے سکتی ہے، تو میرا رب اپنے محبوب بندوں کو صفت نہیں دے سکتا؟ اپنی ایسی خوبی مشکل کشا نہیں بنا سکتا، تکلیفوں کو دور کرنے والا نہیں بنا سکتا؟ بالکل بنا سکتا ہے۔ حقیقت میں طاقت رب کی ہوتی ہے، اور اس کی طاقت کا ذریعہ غوث اعظم بن جاتے ہیں، طاقت کو اظہار کا ذریعہ غریب نواز بن جاتے ہیں۔ تو لہذا یہ شرک نہیں ہے، ایمان اللہ پر مکمل طور پر لاؤ، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک مت کرو، اللہ کی صفت میں کسی کو شریک مت کرو، نہ اللہ کے معبود عبادت میں کسی کو شرک مت کرو۔ یہ ہے اللہ پر ایمان لانا، اور ایسے ایمان کو اللہ قبول فرماتا ہے۔ ورنہ اور قرآن میں کہتا ہے جو ایسا ایمان لائے گا، اللہ فرماتا قد افلح المومنون، یہ ایمان والوں کو اللہ کامیابی دے گا۔ لہذا کامیابی کی پہلی صفت ایمان ہے۔ 2 گھنٹے کے قریب تقریر ہو رہی ہے ایمان کو سمجھانے کے لیے، پھر بھی بات ختم نہیں ہوئی، لیکن وقت ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ اسی 10 آیتیں سورہ مومن، کبھی جائیے گھر میں 18واں پارہ کھولیے، سورہ مومن کی 18 آیتیں شروعات کے پڑھیے، 1 2 3 4 5 6 شروعات کے 10 آیتیں پڑھیے آپ، تو آپ کو پتا چلے گا کہ ایک ایمان والے کی کیا کیا خوبیاں ہیں، اللہ نے اس آیتوں میں بیان فرما دی۔ اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سچا عاشق رسول بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت تک ہماری نسلوں میں عاشق رسول کو پیدا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔